چلیں جی، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. I pray that all the Muslims will benefit from this السلام. work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any اچھا، یہ way. درس Amin. الحادی عشرہ شروع کر دیا تھا ہم نے جی. یہ شروع بالکل نہیں کیا تھا. چلیں، جزاک اللہ. هذه مدرستي جی هي قريبة من المسجد. جی. هي مدرسة كبيرة لها 3 أبواب. اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ ایک سیکنڈ چلیں، جنہوں نے سوال کرنا ہے آپ مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے، ایک ویسے ہی عربی کا سوال ہے کہ جیسے دیکھیں ابھی آگے کا تو نہیں پڑھا ہم نے. پہلا لفظ ہے، جو پہلا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ ہذہ مدرستی. ٹھیک ہے، اس کو مدرستی بھی پڑھ سکتے تھے نا. مدرستی کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے؟ السلام علیکم. جی، ہذہ مدرستی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی، سوال سر مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ نے اسائنمنٹ میں جو کچھ کوشچنز دیے نا، غیر منصرف کے اسباب کا انتخاب کریں. سر جو ہم نے فرسٹ سیمسٹر میں جو پڑھے تھے نا، اس کے جو لکھے ہوئے اس میں نا ان میں سے کافی سارے نہیں ہیں. جو ہم نے اس کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی نا، اس میں اس طرح کے نہیں لکھے ہوئے نام، تو کنفیوژن ہو رہی ہے. آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں گے؟ اسباب بتا دوں، اسائنمنٹ کے جواب بتا دوں آپ کو. سر جواب نہیں، اسباب چاہیے. نہیں، دیکھیں، مجھے ضروری نہیں ہے آپ نے کوئی لفظ میں لکھ کے دینا ہے کہ اگر ایک فلاں ایک لفظ ہے اس کا مطلب بھی سمجھا دیں تو کافی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ سارے نہیں پڑھے ہوئے، تو آپ نے جتنے پڑھے ہیں بس اتنے لکھ دیں، بس کافی ہے. کوئی میرے خیال سے 6 سر 7. وہ تو ایم سی کیوز ہے نا، ہم آن لائن ہیں. اچھا، تو آپ لوگوں کو اس کا معنی تو پتا ہوگا نا. سر یعنی ہمارے پاس جو جو لکھے ہوئے تھے ہم تو وہی پتہ چل رہے ہیں. تو بس انہیں میں سے ہوں گے نا. یعنی دیکھیں، آپ کو کلاس کے اندر نا پڑھائے گئے ہیں سارے، ٹھیک ہے. اب اسی میں سے آپ لوگوں کے ایم سی کیوز ہیں اور اسی میں جواب ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہیں پڑھائے گی. یا تو آپ کو پہلے شیخ نے پڑھایا ہوگا، یا میں نے آپ کو کلاس میں کوئی 2 3 نئے طریقے کے غیر منصرف تھے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے کلاس میں. تو بس انہی میں سے انتخاب کرنا ہے آپ نے. اور یہی ہے اس کا. میں دیکھیں، اسائنمنٹ کا مقصد ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا ریوائز کریں گے نا. اگر میں ابھی بتا دوں کہ کیا جواب ہے تو آن لائن والے تو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کر کے ہی جمع کرا دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آن لائن والے ہیں وہ ابھی کھول لیں گے ساتھ ساتھ اپنے، ٹھیک ہے. اسے وہ ٹک مارتے رہیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں سر اس طرح نہیں ہے. وہ مطلب جیسے ہم پہلے شیخ سمجھاتے تھے نا، تو وہ پورا چارٹ اس طرح بنا کے ہم نا نوٹ کر لیتے تھے. تو وہ اس طرح کا پہلے والا تو بنا ہوا ہے. اور آپ کے جو اس سیمسٹر میں تو ہم نے اس طرح کوئی نہیں بنایا، نہ ہمیں اس طرح کو یاد آ رہا ہے. کہہ لیے کہ پچھلے سیمسٹر کا چارٹ آپ اپنے سامنے رکھیں، وہ آپ کے پاس ہو گیا. اس کے بعد آپ جو اس سیمسٹر میں جو دروس پڑھے نا ان کو ذرا ایک دفعہ ریوائز کرتی جائیں، اور آپ کے سامنے جو جو غیر مختلف آتے رہیں گے آپ ان کو اس چارٹ میں ایڈ کرتی رہیں، اور اس سے دے دیں پیپر. ایک اسٹوڈنٹ کا جواب آیا کہ ایکسٹرا کلاس کی ویڈیو دیکھ لیں سسٹر. تو ایکسٹرا کلاس کی ویڈیو دیکھ لیجیے کیونکہ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. وہاں پہ ہوگا. اچھا، اچھا جی. اب سوال تھا کہ مدرسن کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ مدرسہ، مدرسۃن. اور اگر ہم یا متکلم لگا لیں تو مدرستی ہو جائے گا. تو بہرحال اس کو پڑھ سکتے تھے دونوں طرح. بتانے کا مقصد ہے کہ بعض دفعہ نا عربی میں جو صرف جملہ ہے نا، اگر آپ ہی مدرستی یا مدرستی دیکھیں تو تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا. لیکن آپ فوراً اگلا آگے دیکھیں کہ قریب تو من المسجد. اب یہ تو مدرسہ کی بات نہیں ہو سکتی نا کہ وہ مسجد کے قریب ہے، تو یہ تو مدرسے کی ہی بات ہوگی. تو اس طرح سے بعض دفعہ ہم اندازہ لگا کے، اب آپ دیکھیں میم دال را سین تا یا، یہ 5 حرف ہیں اور کسی پہ کوئی زبر زیر پیش نہیں لکھا ہوا، کچھ نہیں لکھا ہوا، لیکن ہم خود سے ڈال رہے ہیں. اور کیسے؟ سیاق کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. اس سے آپ بتا رہے ہیں میم پہ مدرست زبر آئے گا یا مدرستی پیش آئے گا، فتح ہوگا یا ضمہ ہوگا. تو بہرحال بس ایک چیز سے میں نے کہا آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالوں کہ اس طرح ہم عربی میں بہت دفعہ کرتے ہیں کہ
سیاق دیکھ کے معنی دیکھا جاتا ہے. جی تو ذرا اس کو مکمل کریے گا جملے کو اور پھر اس کا ترجمہ کریے گا. ابوابها مفتوحۃ الآن. یہ میرا مدرسہ ہے. ہادھی مدرستی، ہادھی یہ یہ مدرستی میرا مدرسہ ہے. یہ قریب ہے مسجد سے. ہیا قریبۃ من المسجد، یعنی ہیا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ مدرستی، یعنی مدرستی قریبۃ من المسجد. قریبت مدرسہ مؤنث ہے نا تو قریبۃ آیا اس کے لیے. من المسجد مسجد سے. آگے یہ مدرسۃ کبیرۃ. یہ مدرسہ بڑا ہے. یہ مدرسہ یہ بڑا مدرسہ ہے. بڑا ہیا مدرسہ ہے. مدرسۃ کبیرۃ. ہیا کا مرجع کیا ہے؟ مدرستی. وہ اگر ہم یہ تھا نا. دیکھیں دیکھیں یہ جو ضمائر ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے شروع کیسے ہوا تھا جو وہ بتا رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں. ہادی ہی مدرستی تھا نا، یہ میرا مدرسہ ہے. اب جب اس کی ضمیر لیں گے تو آپ یہی بولیں گے. ظاہر میں بولتا ہوں یہ میرا فون ہے، اس میں یہ ہے، اس کو میں نے وہاں رکھا تھا، یہ بڑا نیا ہے، یہ بہت اچھا فون ہے. اب میں وہ تھوڑی لگاؤں گا کہ یہ میرا فون ہے، وہ میں نے دیکھا تھا، وہ میں رکھ رہا ہوں، وہ بڑا نیا ہے، وہ میں نے ابھی خریدا ہے. یہ لگے گا نا. لیکن اگر میں بول رہا ہوتا کہ مثال کے طور پہ وہ ٹوپی ہے جو بھائی پہنے میں فلا والی، یہ وہ ٹوپی بڑی اچھی ہے، اس میں میں پہلے بولا تھا اس میں، اب میں بولوں گا اس میں، یا وہ بڑی نہیں ہے اس کو وہاں رکھ دیں، وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے. تو سارا جو ضمائر ہیں وہ صرف اشارہ کے لیے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہادی ہی تھا یا تلکا تھا، کہ وہ بتائے گا کہ آپ نے وہ لگانا ہے یہ لگانا ہے. یہ صرف اردو ترجمے کے لیے. عربی میں تو معنی آپ لوگوں کے لیے واضح ہو رہا ہے. یہ اب وہ اردو میں نہیں ہے، عربی میں نہیں ہے، وہ تو صرف ہم اردو میں لگا رہے ہیں. کیونکہ اردو کے اندر جب ضمائر آتے ہیں تو ضمائر بھی فرق ہوتے ہیں. یعنی اردو میں جب ہم ضمائر لے کر آتے ہیں نا تو قریب کی ضمیر الگ ہوتی ہے، بعید کی ضمیر الگ ہوتی ہے. اس میں ضمیر قریب اور بعید کی ضمیر الگ ہوتی ہے. عربی میں ایسا ہوتا نہیں ہے تو ہم بس ساتھ لے کر آ جاتے ہیں. ہیا تو غائب کے لیے یوز ہوتا ہے نا، پر ہیا دیکھیں ہیا غائب کے لیے یوز ہوتا ہے. غائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غائب کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لوگ جو کلام کر رہے ہیں ان کے علاوہ ہر تیسرا فرد غائب ہے. ٹھیک ہے تو اگر سے وہ مدرسہ سامنے ہے لیکن جو دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، نہ میں مدرسہ ہوں نہ آپ مدرسہ ہیں، سامنے مدرسہ ہے، تو اس کے لیے غائب کی ہی ضمیر آئے گی. متکلم کی کب آتی؟ جب میں مدرسہ ہوتا. مخاطب کی کب آتی؟ جب آپ مدرسہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ. تو امید ہے بات واضح ہو رہی ہے. ہیا غائب کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. یہاں پہ اس لیے آیا ہے کیونکہ یہاں پہ مدرسہ تھرڈ ہے نا، تیسری چیز ہے نا، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں ان کے علاوہ ہے تو وہ غائب ہی شمار ہوتا ہے. واضح ہے بات؟ ہادی ہی مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے. ہی قریبۃ من المسجد، یہ مسجد کے قریب ہے. وہ تھوڑی بولوں گا میں کیونکہ آپ سامنے ایک چیز کی بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے آگے ہی مدرسۃ کبیرۃ، یہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بڑا مدرسہ ہے. آگے لہا ثلاثۃ ابواب. اس کے 3 دروازے ہیں. لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں. اچھا اور یہ اس کا تعلق اردو سے زیادہ ہے، عربی سے کم ہے. ٹھیک ہے اگر آپ کو مناسب لگ رہا ہے نا اردو میں بولنا، ذرا پورا ایک ساتھ بولیں یہ میرا مدرسہ ہے، وہ مسجد کے قریب ہے، اور اس کے 3 یہ وہ بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے بڑے دروازے، یعنی کہ سامنے مدرسہ ہے آپ کے اور آپ وہ کر کے بات کر رہے ہیں. اردو میں عجیب لگتا ہے تو ترجمے کا مسئلہ ہے، باقی عربی میں تو نہیں مسئلہ ہے اس چیز کا. صحیح ہے. تو یہ مدرسۃ کبیرۃ، یہ بڑا مدرسہ ہے. لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 باب ہیں. ثلاثۃ کیوں آیا؟ ثلاثو کیوں نہیں آیا؟ جی ابواب معنی کے اعتبار سے مذکر ہے تو اس کے لیے جو عدد آئی وہ مؤنث آئی. ٹھیک ہے آگے ابوابها مفتوحۃ الآن. اس کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں. ابوابها مفتوحۃ الآن، ابوابها اس کے دروازے یا اس کے دروازے جیسے بھی صحیح لگے. ابوابها اس کے دروازے مفتوحۃ الآن کھلے ہوئے ہیں ابھی. تو ذرا مبتدا خبر یہاں کیا بنے گا؟ ابوابها جو ہے مبتدا، ابوابها مبتدا اور مضاف الیہ مفتوحۃ خبر، الآن ظرف. مفتوحۃ خبر، الآن ظرف ہو گیا. جی آگے ایک اور لائن پڑھ لیجیے. ظرف ہو گیا اور وہ بتا رہا ہے ابھی، کہ یعنی جو کھلے میں ہیں وہ ابھی کی بات ہے. فی المدرسۃ فصول. ایک سیکنڈ رکیے گا. جی مفتوحۃ الآن پورا خبر میں شمار ہے، اور جو ظرف ہے وہ خبر کی ہی ہے، یعنی خبر کی جگہ خبر کا وقت بتا رہی ہے نا، کہ دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے. کب کھلا ہے؟ ابھی کھلا ہے، تو وہ بھی خبر کے اندر ہی شمار ہے. جی فی المدرسۃ فصول کثیرۃ. فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، ترجمہ مدرسے میں زیادہ کلاسیں ہیں.
مدرسے میں क्लासें हैं. کافی کلاسز ہیں. اچھا کثیرتن کیوں آیا؟ اکثر یا مطلب اس طرح کیوں نہیں آیا؟ کثیرن یا ایسا کچھ کیوں نہیں آیا؟ جی غیر عاقل کی جمع ہے. فصل جو ہے اس کی جمع ہے فصول، تو یہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، تو لفظ کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ مؤنث، واحد مؤنث. تو اس کے لیے جو صفت لے کر آئے کہ اس مدرسے میں بہت ساری کلاسز ہیں، تو وہ کثیرتن جو صفت لے کر آئے وہ مؤنث لے کر آئے. اچھا اگر یہ بتائیں، اگر میں کہتا کہ اس مدرسے میں 3 کلاسیں ہیں تو کیسے بولتا؟ المدرسة ثلاثة فصل. ثلاثۃ فصول. فصول. ثلاثۃ کیوں آیا؟ فصل جو مذکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فصل معنی کے اعتبار سے مذکر ہے، لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے. جب صفت لانی ہو تو اس کے اس کے لفظ کو دیکھیں گے جو مؤنث ہے. جس وقت آپ نے اس کی عدد لانی ہو اس وقت آپ معنی کو دیکھیں گے. صحیح ہے؟ کلاس ہاں فصل معنی کے اعتبار سے مذکر ہے نا. کیا اچھا جی. فی المدرسۃ فصول کثیرۃ. آگے هذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے. هذا فصلنا، یہ ہماری کلاس ہے. وهو فصل واسع، اور وہ کشادہ کلاس ہے. اور وہ کشادہ کلاس ہے. اچھا یہ دیکھیں، یہ نا بس پریکٹس کرا رہے ہیں کہ ساری چیزیں آپ ایک ساتھ ملا کے پڑھیں. تو یہاں واحد بھی آ رہا ہے، جمع بھی آ رہا ہے، مذکر مؤنث بھی آ رہا ہے، مذکر بھی، تثنیہ بھی، سب آ رہا ہے. تو وہ فصل واسع. فصل واسع، فصل کیا ہے؟ مذکر ہو گیا نا، تبھی تو اس کے ہوا بھی آیا اور واسع بھی آیا، صفت مذکر آئی ہے. جب آپ نے اس کی جی نہیں، میں کہہ رہا ہوں فصل مذکر ہے، مؤنث سمائی ہے ہی نہیں نا. میں نے کہا فصول غیر عاقل کی جمع ہے نا، وہ مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے. اچھا چلیں جی پڑھیے آگے. فیہ نافذتان کبیرتان، اس میں 2 بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں. اس میں 2 بڑی کھڑکیاں ہیں. وفی فیہ نافذتان، 2 کھڑکیاں، کبیرتان. تو 2 بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ لفظ کے اندر ہی لے آئے کہ نافذتان. نافذتان کا واحد کیا ہے؟ نافذتن. اور کبیرتان کا کبیرتن. نافذتن کبیرتن سے نافذتانی کبیرتانی. جی آگے. وفیہ مکاتب وکراسی، اور اس میں میزیں ہیں اور کرسیاں ہیں. وفیہ مکاتب وکراسی. چلیں یہ بتائیے یہ مکاتبن کیوں نہیں ہے؟ وزن پہ نا. جی مفاعلوں کی مفاعلوں کے وزن کی ایسی کیا خاصیت ہے؟ صیغہ. جی 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 منتہی الجموع کا صیغہ ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے. اور جمع کا صیغہ اگر ایسا ہو جس کے آخر میں 3 لفظ، مطلب الف ساکن کے بعد 2 لفظوں، 2 حرفوں، مفاعلو کہہ لیں یا کوئی بھی، اگر مفاعلو بھلے جو نحویین ہے نا وہ شرط مفاعل کا وزن نہیں لگاتے، آگے آپ پڑھیں گے ایک آدھ اور وزن بھی ہے، لیکن بہرحال وہ مفاعل کا وزن نہیں لگاتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ آخری 2 حرف سے پہلے الف ساکن ہو، الف اور الف کے بعد 2 حرف ہو، تو وہ مفاعل آ جاتا ہے. لیکن اگر کبھی نہ ہو تو اس کو بھی آپ غیر منصرف ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ میں کہہ رہا ہوں وزن ضروری نہیں ہے کہ مفاعل کی طرح ہو، یہ بتا رہی ہیں ضروری یہ ہے کہ الف کے بعد 2 حرف ہوں اور جمع کے لیے ہو. اگر مفاعل کہیں آ رہا ہے نا لیکن وہ جمع مراد نہیں ہے، وہ واحد کے لیے ہی آ رہا ہے، کبھی کوئی ایسی مثال آ جائے آپ کے سامنے تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں نا ایک کراسیو، یہ مفاعل کا وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. فی وفی، اچھا ریپیٹ کر دیں. دیکھیں ایک جی ایک سیکنڈ دیکھیں، آپ کے پاس ہمارے پاس ایک ہے مکاتبو. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے کہ جو الف آ رہا ہے نا، یہ جو الف ہے اس کے بعد 2 حرف ہونے چاہیے، تا اور با. اگر ایسا ہے، پہلی چیز اگر ایسا ہے. دوسرا یہ جو پورا کلمہ ہے نا یہ جمع کا معنی دے رہا ہے، جمع کا معنی دے رہا ہے، تو یہ منتہی الجموع کا صیغہ اور یہ غیر منصرف ہو گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے پیچھے کہا تھا کہ شرط یہ ہے کہ مفاعل کا وزن ہونا چاہیے. اب یہ اگر جنہوں نے اوزان پڑھے میں آپ لوگوں نے تفصیل میں، ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں پڑھے ہوئے وہ رہنے دیں، جنہوں نے پڑھے ہوئے ان کو بتا رہا ہوں مفاعل کا وزن ضروری نہیں ہے، کیونکہ آگے کراسیو جو ہے اس میں میم نہیں ہے، وہ فاعلو کا ہی وزن ہے، فاعلن کا وزن ہے جس میں آگے میرے خیال میں تغیر ہوا ہے. تو یہ وزن ضروری نہیں ہے. جو بات ضروری ہے وہ یہ کہ الف ہو ہمارے پاس اور الف کے بعد 2 حرف آگے ہوں اور وہ جمع کا معنی دے رہا ہو.
اگر جمع کا ان کیس معنی نہیں دے رہا, کوئی ایسا لفظ آپ کو مل جاتا ہے جو جمع کا معنی نہیں دے رہا, واحد کے لیے آیا ہوا ہے, اور اس کے پاس الف بھی ہے اور دو لفظ بھی ہیں, وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, کیا چیز؟ ہاں تو وزن ہر چیز کا ہوتا ہے. اچھا, وفیہ مکاتب, اس میں کیا ترجمہ؟ اور اس میں میزیں ہیں اور کرسیاں ہیں. اس میں میزیں ہیں اور کرسیاں ہیں, کرسیوں کی جمع آئی ہوئی ہے, کرسیوں کی کراسیو. اس میں آپ دیکھیں دوبارہ الف آیا اور اس کے بعد دو حرف آئے. وزن والی بات صرف یہ, کیونکہ میں نے سوال کیا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ نے مفاعل کا وزن ذکر کر دیا تھا, تو صرف ان کو بتا رہا تھا کہ مفاعل کا وزن ضروری نہیں ہے, کچھ اور معاملہ ہے جو آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. وزن والی بات سمجھ نہیں آئی, کوئی بات نہیں, وہ صرف ان کو بتا رہا تھا. ٹھیک ہے, کراسیو, الف آیا, الف کے بعد دو حرف ہے, غیر منصرف ہو گیا. اور پہلے دیکھیں معنی کیا ہے, کرسیون کی جمع ہے نا, جمع کے لیے آیا ہے, اور ایسی جمع ہے جس میں الف کے بعد صرف دو حرف ہیں, تو غیر منصرف ہو گیا. ففیہ مکاتب و کراسیو, مبتدا کیا ہے اس میں؟ وفیہ مکاتب میں کاتب. مکاتب مبتدا اور فیہ خبر, اسی طرح کراسیو مبتدا اور فیہ خبر. آگے فیہ سبورۃ کبیرۃ, اور اس میں بڑا بورڈ ہے. وفیہ سبورۃ کبیرۃ, اور اس میں بڑا بورڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ذرا آپ کے بعد آن لائن آن سائٹ کسی اور کی باری ہوگی اب, لیکن اس سے پہلے ذرا آن لائن اسٹوڈنٹ جو دونوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, ذرا پڑھ لیجئے. تو ایک مزنہ رضا جی, آپ پڑھیے. السلام علیکم شیخ صاحب, یہ جمول سیگا کیا لفظ بول رہے ہیں آپ, ریپیٹ کر دیں. جی, یہ وہ غیر منصف ہونے کے لیے کیا ہے جمول سیگا؟ یہ میں نے جب پڑھے تھے نا تو بتایا تھا کہ یہ ہاں منتہی, میں بول گیا. کیا منتہی الجموع, یعنی جمع کے انتہا کی سیغے ہوتے ہیں. عربی میں بعض دفعہ جمع کی جمع آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو جمع کی جمع وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جمع کی انتہا ہو گئی, تو منتہی الجموع جہاں پہ جمع ختم ہو جاتی ہے اس کی مزید جمع نہیں آ سکتی. تو مثال کے طور پہ مساجدو ہے نا, تو وہ جمع ہے. اب مساجدونا آپ کبھی نہیں پڑھ سکتے, اس میں کوئی کسی طرح کی جمع نہیں بن سکتی مزید, تو وہ ہوتا ہے منتہی الجموع. تو اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ وہ جمع ہو اور الف کے بعد دو حرف ہوں, تو وہ منتہی الجموع کا صیغہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے اس سے. تو اس کو اپنے چارٹ میں ایڈ کر لیجیے گا جو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ذرا آپ پڑھیے جو آن لائن ہینڈ ریز کیا ہوا ہے جنہوں نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاضہ مکتب المدرسی وذاک کرسیہ, یہ مدرس کی ٹیبل ہے اور وہ ان کی کرسی ہے. ایک سیکنڈ دیجیے گا. حاضر مکتب المدرسی وذاک کرسیہ, یہ مکتب المدرس, مدرس کی ڈیسک ہے, وذاک کرسیہ. اچھا, ذاک اور ذالکا جو ہے نا, یہ تقریباً ایک جیسی ہی چیز ہے, اور بعض دفعہ عرب ذالکا کہہ دیں گے, بعض دفعہ ذاکا کہہ دیں گے, کوئی ایسا خاص فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس یہ ہوتا ہے کہ شاید ذالکا جو ہے نا وہ شاید بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, بعید میں بھی ایک قریب ہوتا ہے اور ایک بعید ہوتا ہے. تو ذاکا عام طور پہ آ سکتا ہے کہ ذرا قریب والے بعید کے لیے, کہ جو دور تو ہے لیکن تھوڑا قریب ہے. تو جی وہ جو کہہ لیں, یہ مدرس کی ڈیسک ہے اور وہ مدرس کی کرسی ہے. آگے وتلک مکاتب الطلابی وکراسیہم, اور یہ اسٹوڈنٹس کی اور وہ اسٹوڈنٹس کی ٹیبلز ہیں اور وہ ان کی کرسیاں ہیں. تلک مکاتب الطلاب وکراسیہم. اب یہ دیکھیں وہی چیز آ رہی ہے کہ یہ مدرس کا ڈیسک ہے, وہ کرسی ہے, اور وہ جو ہے نا جو تھوڑا اور دور ہے وہ کیا ہے, اسٹوڈنٹس کی ڈیسک ہے اور اسٹوڈنٹس کی کرسیاں, یعنی وہ اور دور تھیں, تو اس طرح سے آیا. جی, وتلک مکاتب الطلاب, مکاتب الطلاب مضاف مضاف الیہ آ رہے ہیں, مکاتب ڈیسک کی جمع, وکراسیہم اور کرسیاں ان کی. جی آگے پڑھیں. مکتب المدرسی کبیر ومکاتب الطلاب صغیر, مدرس کی ٹیبل بڑی ہے اور اسٹوڈنٹس کی ٹیبلز چھوٹی ہیں. جی اچھا, مکتب المدرس کبیر, یہ تو واضح ہے نا, مبتدا کیا ہے مکتب المدرس, خبر کیا ہے کبیر. ومکاتب الطلاب صغیرۃ, اور اسٹوڈنٹس کی ڈیسک چھوٹی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا صغیرۃ کیوں آیا ہے, غیر عاقل کی جمع ہے. کون سا غیر عاقل کی جمع؟ مکاتب. مکاتب جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے نا, تو مکاتب کی جب صفت خبر آئی تو وہ صغیرۃ آئی. تو وہ جو آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جب صفت یا خبر آتی ہے تو ہم لفظ کو دیکھتے ہیں, تو مکاتب لفظاً کیا ہے, واحد
वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, तो उस तरह से जमाएगी। इस सबूरतुन के साथ मुअन्नस का सीगा क्यों आया है? क्योंकि सबूरतुन के एंड में ता मरबूता है, जिस वजह से वो मुअन्नस हो गया, और वाहिद भी है तो उसके लिए वाहिद मुअन्नस आया आगे। ठीक है जी, आगे पढ़े। फी फसलिना अशरतु तल्लाबिन, हमारी क्लास में 10 तालिब इल्म हैं। वह हम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, और वो मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं। जी, फी फसलीना अशरतु तल्लाबिन, हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। वहुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, और वो अलग अलग मुल्क, अलग अलग मुल्क 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 वैसे यहाँ पे मुराद है, लेकिन शहर भी कह लें। वहुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन, वो अलग अलग मुल्कों से हैं। और मुख्तलिफतुन, मुख्तलिफतिन क्यों आया? गैर आकिल की जमा क्या है? गैर आकिल यहाँ पे गैर आकिल की बिलाद, बलदुन से बिलादुन, मदीनतुन, शहर को मदीनतुन कहते हैं। ठीक है, वहुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन। दरअसल होता ये है कि जब हम अरबी की, दरअसल ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, आमतौर पे इसके बाद आप लोगों ने कुरान हदीस की चीजें ही पढ़नी है। उसमें क्या होता है, वहां पे वो शहर और मुल्क क्या होते हैं वो इतना डिसाइडेड नहीं है ना। शाम को क्या बोलते हैं? बिलाद शाम, नहीं सुना? बलद शाम तो बहुत कम है, बिलाद शाम। बिलाद शाम क्यों? क्योंकि वो कहते हैं वो जिस तरह हमारे यूनाइटेड स्टेट्स होता है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो अलग अलग बिलाद मिलके वो एक चीज बने, तो वो बिलाद शाम कह देंगे। उस टाइम पे वो अलग अलग ममालिक बन के मिला था, लेकिन आज वो है ही पूरा एक मुल्क। तो वो हमारी पूरी ज्योग्राफी क्योंकि मैसअप हुई हुई है ना, कि हम उसको एक मुल्क कह रहे हैं, वो उसको अलग अलग कहते थे। तो समझने के बिलाद वैसे तो मुल्कों के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन हमारे लिए जो अरब, जब हम किताबें कुरान और सुन्नत की पढ़ेंगे तो उसमें बिलाद शहरों के लिए होगा, कि आज हम उनको शहर तस्वुर करते हैं। सर मुख्तलिफतुन में कसरा क्यों आया है जी? कोई बताएगा मुख्तलिफतिन क्यों है? ये मौसूफ है, जवाब के लिए एक सॉरी लाइन है। सिफत है। जी ठीक है, तो मजरूर क्यों है? हाँ देखिए, ये एक तो मुजाफ इलैही नहीं है, सिफ्त है। अच्छा, जो मिन है ना, अच्छा, है क्यों मजरूर? क्योंकि बिलादुन की सिफ्त है और इससे पहले मिन आया हुआ है। तो अगरचे आमिल मिन है, लेकिन अगर सवाल हो ना कि ये मुख्तलिफतिन मजरूर क्यों है, तो जवाब ये नहीं होगा मिन, जवाब होगा बिलादिन की सिफ्त है और वो मजरूर है। ठीक है, मुख्तलिफतिन की मजरूर होने की वजह बिलादिन का मजरूर होना है। बिलादिन क्यों मजरूर है? वो मिन की वजह से है। यानी इसको हम बोलते हैं हामिल, बोलते हैं कि क्या चीज किसको जड़ दे रही है। ठीक है, तो जो बिलादिन है उसको जड़ देने वाली चीज मिन है, और मुख्तलिफतिन को जड़ देने वाली चीज बिलाद है। ठीक है, बिलादिन की सिफ्त होना है। जी आगे पढ़े। हाजा मोहम्मदुन वहुआ मिनल याबानी, व हाजा खालिदुन वहुआ मिनस सीनी। ये मोहम्मद है और वो जापान से है, और ये खालिद है और वो चाइना से है। जी, वह हादा हाजा, वहुआ मिनल याबान, ये मोहम्मद है, वहुआ मिनल याबान। और ये, या वो भी कह लें, अगर अगर आपको उर्दू में इस्तेमाल में बेहतर वो लग रहा है, अब वो भी कह लें। अरे बस तर्जुमे में फर्क है कि हम तर्जुमा कैसे कर रहे हैं, बाकी को हरज नहीं है। तो हादा मोहम्मद, नहीं मोहम्मद है, हुआ मिनल याबान, ये जापान से है। और हादा खालिद वहुआ मिनस सीन, और ये खालिद है और ये चाइना से है। आगे पढ़े। वह हाजा अहमदुन, वह हाजा अहमदु वहुआ मिनल हिंदी। हादा अहमद वहुआ मिनल हिंदी, और ये अहमद है और ये हिंद से। अब देखें, अहमद, अहमदुन नहीं है लिखा हुआ इन्होंने, क्या पता चला इस बात से? हाजा मुब्तदा था, खबर क्या था यहाँ पे जी? नहीं नहीं, हाजा की खबर तो अहमद है ना, हुआ की खबर मिनल हिंद है। हाजा अहमदु, ये अहमद है, और ये हिंद से है। हाजे खबर किसी की है तो अहमदु खबर है। खबर मरफू होती है ना, तो मरफू का रफा कैसे पेश से आता है ना, दो पेश क्यों नहीं आए हुए? ये गैर मुनसरिफ है। ये चीजें वो कहीं कहीं खुद भी समझते हैं कि ये गैर मुनसरिफ होगा, तभी नहीं है। एक सेकंड दीजिएगा जी, गैर मुनसरिफ होने की वजह क्या है? अच्छा, आगे जाके एक और चीज आएगी, ये एक पहले वाली चीज है। हमारे पास गैर मुनसरिफ के असबाब में ना एक नया सबब दाखिल हो रहा है, और वो होता है वजन फेल। नहीं नहीं, ये असाइन लिखना चाहे लिख दें, बाज लोगों ने लिख भी दिया, और ये ऑनलाइन वाले में तो बिल्कुल भी नहीं है। और चार्ट अगर बना हुआ है तो उसमें ऐड कर लें इसको। ठीक है, हाँ उसको आप ऐड कर लें चार्ट में। ठीक है, वजन फेल। अच्छा, वजन फेल जो है ना, वो फिलहाल क्योंकि आप लोगों ने फेल को इतनी तफसील में पढ़ा तो नहीं है, तो वो क्या औजान होंगे फेल के जिस पे आता है वो तो फिलहाल नहीं जा रहे उसमें। लेकिन एक जो कॉमन वजन फेल है ना, वो क्या होगा? अफआलू, अफआलू।
اچھا اور اس میں بھی تفصیل ہے ویسے, لیکن فی الحال میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ وہ پھر فی الحال کیونکہ چیزیں اتنی پڑھی بھی نہیں ہے تو کنفیوز ہوں گے. افعلو اس طرح کا وزن ہوگا, یعنی پہلے کلمہ حمزہ ہوگا اس پہ زبر ہوگا, دوسرا کلمہ ساکن ہوگا, تیسرے پہ زبر ہوگا. تو آپ کے پاس جو آ رہا ہے احمدو, کیا ہے احمدو, ایک ہی جیسے ہے نا, پہلے پہ زبر دوسرے پہ زبر, مطلب دوسرے کے بھی پہلے پہ زبر, پہلے کے دوسرے حرف پہ زبر ساکن, دوسرے کا بھی دوسرا حرف ساکن, پھر جو تیسرا کلمہ ہے اس پہ زبر, تیسرا کلمہ اس پہ زبر, احمدو افعلو. تو اس طرح کا وزن فعل ہو تو یہ غیر منصرف کی صفت وجہ بنتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو پتا ہوگا غیر منصرف کے لیے کسی بھی اسم کو غیر منصرف ہونے کے لیے دو سبب کا پایا جانا ضروری ہے. واضح بات پتا ہے نا, بات پتا تھی نا, نہیں یہ بات نہیں پتا, نہیں. اب مثال کے طور پہ فاطمہ کیوں غیر منصرف ہے؟ بس تا کی وجہ سے, خود کہہ رہے ہیں نا علم اور تا آ رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں نا دو چیزیں ہیں, پتہ ہے نا سب کو. اچھا چلیں, ہوتا یہ ہے کہ وزن فعل, اب احمد جو ہے وہ کیا ہے, فعل کے وزن پر آ رہا ہے, اور یہ احمد ہے کیا, علم ہے, علم. تو یہ وزن فعل اور عالم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے غیر منصرف کی کچھ اسباب پڑھے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں ایک تھا معرفہ جس کے اندر تانیث شامل ہوتا ہے, وہ علم شامل ہوتا ہے. چھوٹے اسائنمنٹ میں بتا ہی رہا ہوں, اب دیکھ لیں اس کو ذرا. جی اچھا چلیں, دیکھیں سب سے پہلی چیز ہم لوگوں نے پڑھی ہے اس میں معرفہ, معرفہ, اور اس کے اندر کیا چیز شامل ہے, عالم شامل ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیونکہ ابھی میں بتا رہا ہوں نا, تو اب جنہوں نے اسائنمنٹ نہیں کیا آن سائٹ آن لائن, تو اسائنمنٹ کھولتے ہوئے اس کو میں سامنے کھول لیجیے گا, کم از کم پڑھ کے آدھے گھنٹے بعد دیجیے گا. ٹھیک ہے, ہاں دیکھیے یاد کرنا پڑے نا, یہ تھوڑی دیکھا اور اسائنمنٹ دے دیا, لکھ دیا, کاپی کر دیا. معرفہ میں ہونا چاہیے ہمارے پاس عالم. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز ہے تانیث, یہ دوسری چیز ہے غیر منصرف کی. تانیث کے اندر دو طرح کی تانیث ہم نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے, دو طرح کی تانیث, ایک تو ہم نے پڑھی ہے تائے مربوطہ, جس کو ہم بولتے ہیں یہ تا, یہ والا جو تا ہوتا ہے تائے مربوطہ. اس کے بعد تانیث کے اندر ایک اور چیز آتی ہے, اور وہ ہوتا ہے الف ممدودہ. جس طرح آپ لوگوں نے اطباء پڑھا تھا نا, اطباء, وہ مؤنث کی وجہ سے اس میں وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اطباء, جس طرح میں لکھ دیتا ہوں اطباء. تو یہ جو الف ممدودہ آپ لوگوں کو بتایا ہوا تفصیل میں, وہ کیا ہوتا ہے, الف ساکن جس کے بعد حمزہ ہو, اطباء, اطباء, اور تائے مربوطہ جس طرح فاطمتو یا طلحتو یا کوئی بھی نام ہے, فاطمتو. ٹھیک ہے, تو یہ والا جو تا ہے نا ہمارے پاس, یہ اس تانیث کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگلی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے حجم, حجم. ٹھیک ہے, عجم ہونا کسی چیز کا, کہ اس کا کسی دوسری زبان کا حصہ ہونا. ٹھیک ہے, حجم ہونا, جی غیر عربی نام. جی نہیں امداد بڑھانے سے نکلا ہوگا, ہاں امتاز ایک ہی, اصل ان کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, نہیں اردو, عربی میں اردو کا ورڈ نہیں آتا, اردو میں عربی کے ورڈ ہے ہاں نا. اچھا, عجم, تانیث, معرفہ, یہ تین چیزیں. اس کے بعد آپ لوگوں کو چیز پڑھائی, ایک مثال کے طور پہ آپ یہ وزن فعل کہتے ہیں, وزن فعل, وزن فعل. اس کے بعد ایک آپ لوگوں کو پڑھایا تھا الف نون زائدتان, الف نون زائدتان, اس کی مثال عدنان یا جوہان. ٹھیک ہے, اس کی مثال. وزن فعل کی مثال کیا ہو گئی, احمد مثال ہو گئی. ٹھیک ہے, احمدو, تو وزن فعل کی یہ مثال ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ بات واضح. اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے پڑھی ہے جو مجھے یاد پڑھ رہے ہیں کم از کم ابھی اسی وقت ذہن میں ایک دم, منتہی الجموع کا صیغہ, جمع. اس کو بیسیکلی ہم جو لکھتے ہیں نا, اچھا میں یہ مٹا رہا ہوں سائڈ کا, ٹھیک ہے, کیونکہ اب مجھے وہاں لکھنا پڑے گا. تو اس میں ہم کہتے ہیں اس کو کہ یہ جمع ہے, جمع ہونے کی وجہ سے بھی غیر منصرف ہو جاتے ہیں. اور اس کی تفصیل کیا ہوتی ہے, اس میں ایک اور صیغہ بھی آتا ہے, لیکن فی الحال میں ایک ہی بتا رہا ہوں جو ہم نے پڑھا ہے. وہ کیا, جس کے اینڈ میں مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا مکا تیبو,
मका तिबू, तो क्या अलिफ के बाद दो और हरूफ हो, ठीक है, और वो जमा के लिए हो, तो ये ऐसी जमा जिसमें अलिफ के बाद सिर्फ दो हर्फ हो, वो गैर वो गैर मुनसरिफ की एक असबाब में से। तो कितने सबब हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 9 सबब होते हैं, लेकिन जो पढ़े नहीं है उन पे नहीं जा रहा। उस्मान, हाँ जी, उस्मान अलिफ नून जायदा तान पे आता है जी। वो अजम में होने की वजह से होंगे, वो अपना कोई और उनकी सबब नहीं है। मारिफा की एग्जाम्पल, मारिफा में सिर्फ अलम, मारिफा में अलम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई नाम ले लेना, फातिमा, आ रहा हूँ ना, इसको मुझे एक सेकंड कंप्लीट करने दें फिर समझ आएगा। अब आपके सामने 6 सबब लिखे हुए हैं, ठीक है। इन असल कायदा क्या है गैर मुनसरिफ का? गैर मुनसरिफ के 9 असबाब हैं, जिसमें से 6 बताएं। किसी भी इसम के अंदर अगर 2 सबब पाए जाएं इनमें से, तो वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, सॉरी, एक और रह गया, उसको भी अभी ही लिख देता हूँ, जो हमारे पास कहलाता है सिफत, ठीक है, सिफत। और इसकी मिसाल जरा आगे जाके पढ़ेंगे प्रॉपरली। तो सिफत, ये 7 फिलहाल हमारे काम के हैं, ठीक है जी। नहीं, ये नात वाली सिफत है, यानी ऐसे लफ्ज जो सिफत के लिए बना है। मिसाल के तौर पे एक रंग है ना, जमील, जमील रंग कह लें मिसाल के तौर पे, कोई रंग, असफर, अरजक, कोई भी रंग कह लें, ये रंग बना ही सिफत के लिए, ये किसी चीज का नाम हो ही नहीं सकता जो अपने आप में वजूद में हो। ये हमेशा किसी की कोई कोई खासियत बताएगा कि यार वो कपड़ा सफेद है, वो टेबल सफेद है, वो घड़ी सफेद है। लेकिन सफेद खुद क्या होता है? पेंट सफेद हो सकता है, लेकिन सफेदी खुद में एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो वसफ होना चाहिए। तो बस ये 7 हैं, इसमें से कोई 2 भी कभी किसी इसम में जमा हो जाए, वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा, ठीक है। नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पे ना, अहमद अजम में नहीं है, अहमद तो अरबी का नाम है, हमदा से है, अरबी का प्रॉपर नाम है। इसमें उसूल ये है कि किसी भी इसम के अंदर, किसी भी कलमे के अंदर 2 सबब जमा हो जाएं, तो वो गैर मुनसरिफ हो जाता है। लेकिन इन असबाब में से ना कुछ ऐसे असबाब हैं जो हैं ही 2 के कायम मकाम, यानी वो ऐसा सबब, इतना भारी सबब होता है कि वो अकेला ही 2 को काफी हो जाता है, ठीक है। जिसमें से एक शामिल है अलिफ ममदूदा जी, सर बता रहा हूँ ना, अलिफ ममदूदा जी, सवाल करिए। जी सर, मैं ये पूछ रही थी, आपने एक जो वो दिया था ना एमसीक्यू, उसमें आपने फेल भी लिखा है और क्या कहते हैं अलम भी लिखा है, और आपने यहाँ पे वजन फेल भी लिखा है। तो फेल, अब देखें एमसीक्यू खोल रहे हैं, वजन फेल होगा और अलम होगा। फेल क्यों होगा? फेल थोड़ी होता है गैर मुनसरिफ। अच्छा, एक ये, और दूसरा हमारे पास ये वाला, ये 2 कभी भी हो जाए ना, तो आपको कोई और सिफत, कोई और सबब चाहिए ही नहीं। इसके अलावा जितने भी चीज होंगी ना, आपको कोई और एक सबब चाहिए। मिसाल के तौर पे आलम है ना, अब फातिमा क्यों गैर मुनसरिफ है? क्योंकि आलम है, ठीक है, और ताए मरबूता, इसलिए फातिमा गैर मुनसरिफ है। आदम क्यों गैर मुनसरिफ है? आजम है और आलम है, नाम भी है ना, जिस जबान से आया है उस जबान में नाम है ना जी। आजम नाम से, आजम जो है सिर्फ नामों में होता है और किसी चीज में नहीं होगा। कैसे होगा किसी चीज में आजम? अरबी में आएगा क्यों? अहमद, अहमद में क्या सबब नजर लग रहे हैं? वजन फेल और आलम। अदनान जी, वजन फेल और आलम, ठीक है। जवान सिफत और अलिफ नुन ज़ायदतान। जवान क्यों है? भूखे को बता रहा है ना, जऊ होती ही भूख है, और ये हमेशा सिर्फ भूख अपने आप में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना, किसी इंसान को लग रही होगी, किसी जानवर को लग रही होगी, तो वो सिफ्त है। तो ऐसी सिफ्त, एक तो उसकी सबब सिफ्त हो गया, और दूसरा अलिफ नून ज़ायदतान, जवान अलिफ और नून आ गए। जमील लफ्ज पे डिपेंड करता है, मुझे पता नहीं है जमील का, लेकिन चलें जमील पे मान लें सिफ्त। और क्या है, कोई सबब मिल रहा है और उसमें जी? फ़ईल हर वजन नहीं होता, फ़ईलुन इसम का वजन है, रहीमन जो होता है वो इसम का वजन है, वो उसका वजन नहीं है फेल का। नहीं नहीं, और भी वजन है, और अफलू में भी तफसील है वो, लेकिन वो फिर बहुत एक लंबी टॉपिक, मतलब एक पूरी क्लास समझ लें उसके लिए चाहिए, कि समझाने के लिए कि वो क्या होता है। तो इसलिए फिलहाल, क्योंकि उसके लिए वोकैबुलरी भी पता होनी चाहिए ना। अगर मैं आप लोगों को फेल के वजन बताऊं, तो आप लोगों को वजन पता भी हो ना कि इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, तो उस तरह।
عدنان اور جوان کا بتا دیں. عدنان جو ہے عالم ہے نا, اور الف نون زائدہ تان آ رہا ہے تو اس لیے غیر منصرف ہے. جوان الف نون زائدہ تان ایک سے ہو گیا اور صفت دوسری ہو گیا, اس کی صرف وجہ. جی الف ممدودہ یہ اکیلا کافی ہوتا ہے. اتباء غیر منصرف. اب اتباء کیا ہے, کوئی ہے یہ الف ممدودہ ہوتا ہے, یہ ہے نا, یہ الف ساکن اس کے بعد حمزہ, الف ممدودہ یہ ہوتا ہے. پھر اتباء جو ہے یہ غیر منصرف ہے. اس میں کوئی اور صفت کوئی اور سبب مل رہا ہے آپ کو یہاں پہ؟ ہاں نہیں ہے, کوئی بھی سبب ہے ہی نہیں. عالم بھی نہیں ہے, مؤنث بھی نہیں ہے. مؤنث تو ہے ظاہر ہے تانیث کی وجہ سے. عجم بھی نہیں ہے, وزن فعل بھی نہیں ہے, نون زائدہ تان بھی نہیں, جمع بھی نہیں ہے, صفت بھی نہیں ہے. تو یہ کیا بنا, اس میں صرف ایک ہی سبب ہے اور یہ اکیلا کافی ہے. عجم عربی زبان کے علاوہ کسی زبان کا ہو اور نام ہو اس زبان میں. جی بھائی میں نہیں بناتا نا سبب, مسئلہ ہے نحویین نے بڑا سوچ سمجھ کے سبب بنایا. اور یہ جو وہ بات کرتے ہیں نا, وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سبب چاہیے ہوتے ہیں, اور یہ ایسی صفات, یہ ایسے وہ ہیں جو دو کے قائم مقام ہے. یہ میں اس کو ایسے بھی فریز کر سکتا تھا کہ دو کے علاوہ سب کو ایک ایک سبب چاہیے ہو, تو وہ بڑا مجھے نہیں پتا وہ کیوں کہتے ہیں, لیکن وہ ایسے. جی تانیث ہوتا ہے نا اتباء, جس طرح طلحتو ہے, تانی لفظاً تو مؤنث ہے نا, لیکن ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک معنی ہوتا ہے. طلحتو کیا ہے, نہیں مؤنث ہے, مذکر ہے, مذکر ہے, لیکن لفظاً کیا ہے, مؤنث ہے. غیر منصرف بھی ہوتا ہے کیونکہ تانیث کی وجہ سے, تائے مربوطہ کی وجہ سے غیر منصرف بھی ہو رہا ہے, لیکن اصل میں معنی کے اعتبار سے کیا ہے, مذکر. اور پھر جب آپ لگاتے ہیں ہوا طلحتو, ھذا طلحتو, تو وہ سارے کے سارے آپ معنی کے اعتبار سے لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح اتباء بھی مؤنث ہے, لیکن ہم اس کو معنی کے اعتبار سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سر ایک سوال. محمد تو منصرف ہے. جی تو محمد منصرف ہو سکتا ہے نا, وہ وزن فعل نہیں ہے. چلیں اب ایسا کریں گے فی الحال نا, کیونکہ اب ہم اس بحث کو شروع کر چکے ہیں, تو فی الحال جو ہماری اگلی کلاس ہوگی اس درس کو ہم یہیں روک دیتے ہیں. اور اگلی کلاس میں نا ہم لوگ پڑھیں گے, آپ دیکھیں الدرس الثانی والعشرون کے بعد ممنوع من الصرف کے نام سے ایک پورا چیپٹر ہے, جو ایک پیج کا ہے, 1.5 پیج کا ہے, جس میں ہے یہ چیزیں. تو یہ سبب ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم دیکھیں گے بس اس کلاس میں اس کو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم واپس آ کے پیچھے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی ابھی فی الحال تو کل غیر منصرف نا, کون سا السلام یہ علیکم واپسی شیخ. ایک السلام علیکم شیخ. جیسے آپ نے آج بتایا نا غیر منصرف کے اسباب, اور پھر اس پہ ہم چیپٹر. الف نون آئے گا وہ بھی غیر منصرف ہوں گے, نہیں وہ تو غیر منصرف ہو گئے نا, کیونکہ عالم اور عجم ہے, تو وہ تو ویسے بھی ہو گئے, تو اس میں کوئی وہ شیخ نہیں ہے. سنیے, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جی آپ کہیے. نے جیسے آپ نے آج دکھایا نا, مطلب غیر منصرف کے اسباب کیا ہیں اور ہم کیسے پہچانیں گے, اور اس کے بعد ہم چیپٹر کریں گے, اور اپنے سارے پوائنٹس پہلے ہی کلیئر کیے, اس سے ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ کوشش کروں گا سر ایسے ہی ایک کروں. سوال. جی پوچھ. سر یہ جو الف ممدودہ والے الفاظ ہیں, اس میں پہچاننے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے, کیونکہ جو ابن کا جمع ہے ابنا ان, وہ تو منصرف ہے, اس میں بھی آخر میں الف ممدودہ ہے, تو اس میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ ابن میں مجھے بھی لگ رہا تھا, دراصل اس میں بات یہ ہے کہ وہ نا ایک ہوتے ہیں کہ الف ممدودہ جو لگتا ہے نا, وہ یہ زائد ہوتا ہے, حروف اصلیہ سے تعلق نہیں ہوتا. ابن کے اندر وہ اس کے اپنے جو جمع کے الفاظ کے اندر شامل ہوتا ہے, ابن کے اندر. ابن ہو گیا, اس کے آگے ہی تو الف حمزہ لگا رہے ہیں. جی لیکن وہ زائد نہیں ہے, وہ کسی وہ لیکن الف ممدودہ کی ہے نا, ایک تانیث والا نہیں آ رہا, وہ اتفاق سے آ رہا ہے. ویسے بعض دفعہ آپ کو اسماء مل سکتے ہیں اس کے اینڈ میں تا آ رہا ہو, تائے مربوطہ ہم اس کو نہیں لکھتے کیونکہ وہ تانیث والا نہیں ہوتا, لیکن الف اور حمزہ کو تو ہم نے ویسے ہی لکھنا پڑے گا, تو ہم لکھ دیتے ہیں, لیکن وہ الف ممدودہ یہ والا نہیں ہوتا, وہ ایک الگ طرح کا الف ممدودہ ہوتا ہے. حمراء جو ہے نا, حمراء ویسے تو غیر منصرف ہی ہے, اور وہ ہے ہی الف ممدودہ ہی ہے, وہ بھی الف ممدودہ ہے. حمرن جو غیر منصرف ہے, اس کی ہونے کی وجہ جو ہے وصف ہے اور وصف اور الف ممدودہ, خیر وہ ایک ہی صفت ہونا نا, وصف صفت. ٹھیک ہے, دیر ہو گئی, کلاس آپ کے شیخ انتظار کر رہے ہوں گے, اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو پڑھیں گے نا, تو ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. This video is optimized by Alim Online. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ کیسی گزری چھٹیاں اور اضافی چھٹیاں جو میرے نہ آنے کے باعث ملی؟ نہیں ملی چھٹی؟ کس نے پڑھایا آ کے؟ جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. کس نے پڑھایا میرے پیچھے؟ شیخ عدیل اور شیخ حنین نے؟ اچھا دونوں پیریڈ لمبے لیے ہیں. عربی پڑھائی ہے اس میں؟ گڈ. آ گئی عربی؟ ہاں پیچھے بھی عربی ہے جمع. سمجھ آ رہی ہے عربی؟ نہیں آ رہی؟ اچھا آپ میں سے گاڑی کس کو چلانی آتی ہے؟ بھائی اونچا ہاتھ کریں. ہاں اچھا موٹر سائیکل والے؟ خواتین سے تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے ظاہر ہے. ہاں نہیں وہ سندھ باد میں چلاتی ہوں تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال اب چلانا شروع ہو گئی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو گاڑی چلانا یہ عربی سیکھنا ایسی ہے جیسے گاڑی چلانا سیکھنا. جب آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ ایسے بیٹھتے بیٹھے ڈر کے ہاتھ کب کب آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ایکسیلیٹر کون سا ہے، بریک کون سا ہے، کلچ کون سا ہے، بریک کون سے ہیں، گیئر کون سے لگے ہوئے. اچھا یہ پہلا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا. پہلے تو وہ ڈرائیور اسی کی پریکٹس کراتا ہے. اچھا پہلا لگاؤ، دوسرا، تیسرا، چوتھا. آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بس خالی گاڑی میں بریک ہی گیئر ہی لگا رہے ہوتے ہیں. پھر گاڑی چلانا شروع کرتے ہیں تو ابھی بہت فرسٹ گیئر میں گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پریشان ہوتے ہیں. بریک بھی گیئر بھی دیکھ دیکھ کے چینج ہو رہا ہے، اور کبھی کبھار بریک لگانے کے بجائے پاؤں ایکسیلیٹر پہ چلا جاتا ہے، بریک نہیں لگتا، گاڑی اور تیز بھاگ جاتی ہے. تو لیکن کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اور اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ گاڑی چلاتے ہوئے پھر آپ موبائل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، برگر بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، اور گاڑی بھی چل رہی ہوتی ہے اور بہترین چل رہی ہوتی ہے. تو عربی بھائی ایسی ہے سیکھنا. شروع میں مشکل ہوتی ہے، شروع میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، یار یہ ہے کیا، میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کون سی آفت آ گئی. اور دوسروں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار یہ تو بڑی اچھی چلا رہے ہیں، یہ تو ایک ہاتھ سے چلا رہے ہیں، ٹیڑھے ہو کے چلا رہے ہیں، اسکریچے بھی مار رہے ہیں، بریک بھی مار رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو یہی جرنی ہے کس چیز کی، کسی بھی زبان کو سیکھنے کی. یہ مثالیں بہرحال میں اور 2-3 جگہوں پہ بھی فٹ کرتا ہوں. پبلک سپیکنگ جو ہے کیا ہے، پبلک سپیکنگ، لوگوں میں آ کے بولنا لوگوں کے سامنے، یہ بھی ایسی ہے. شروع میں بڑا ڈر لگتا ہے لیکن جب ایک دفعہ آپ چلنے لگتے ہیں، آگے بڑھنے لگتے ہیں تو آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. صحیح. تو عربی شروع میں مشکل لگتی ہے لیکن اس کے جو فوائد ہیں نا، اس کے جو ثمرات ہیں، فروٹس ہیں، اس کے ریزلٹس جو ہیں بہت اہم ہیں، بہت مزیدار ہیں. ایک عالم کو میں اس دن سن رہا تھا یوٹیوب پہ، پتہ نہیں شاید کوئی اسٹیٹس تھا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے جو اہم مرحلہ تھا نا، امپورٹنٹ، وہ عربک سیکھنا تھا. کہا وہ عربک سیکھ کر میں نے امام ابن قیم کی کتابیں پڑھی، امام ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی، اور آج کہتے ہیں واللہ دنیا میں سب سے عزیز اگر مجھے کوئی چیز ہے نا تو یہ ابن تیمیہ ابن قیم کی کتابیں پڑھنا ہے. کہا مجھ سے میرا سب لے لیں، یا ایسے کہہ لیں کہ مجھے دنیا کی سب چیزیں بھی اگر دے دیں نا، اس نعمت کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا کہ یہ جو مزہ ہے، جو لطف ہے ان کی کتابیں پڑھنے کا. اور یہ صرف ان کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ تو ایک مشہور نام ہے، اور بھی ان کے بعد جو علماء ہیں ان کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، انسان کا علم بھی بڑھتا ہے، انسان کا ایمان بھی بڑھتا ہے، انسان کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. تو یہ عربی پڑھنا، یہ شروع میں محمد جیمز سٹنز، ہاں یہ مجھے بھیجے، مجھے نام نہیں پتا ان کا، بڑی اچھی ویڈیو تھی. تو عربی پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں. اردو میں تو علم کا خزانہ اب جا کے تھوڑے 20-25 سالوں میں آیا، ورنہ اس سے پہلے سارا علم جو تھا وہ عربی میں تھا، اور عربی کا کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو عربی میں کتابیں پڑھنے کا چسکا لگ گیا پھر آپ اردو نہیں پڑھ سکتے. یہ مزہ ہے عربی کتاب پڑھنے کا. عربی میں کسی جملے کو اتنی لائن میں اگر لکھا جائے گا نا
تو اردو میں اتنی لائن میں لکھا جائے گا. تو بہت علم ہے عربی کے اندر. جی ہاں حدیث پڑھتے ہونا ہوتا ہے. There's nothing better than this. Nothing better. Wallahi, if they gave me everything in the dunya, wallahi, I don't want it. I would never. تو علم کی بڑی اہمیت ہے. عربی سیکھنے کی بڑی اہمیت ہے. جی کیا پڑھا تھا پچھلی کلاس میں؟ جلدی. فرشتوں پر وحی کا خوف. وہ پوری حدیث پڑھ لی تھی ہم نے, لیکن ایک حدیث باقی تھی. پورا کر لیا تھا. اگلا چیپٹر پڑھیں. شاباش. شفاعت کا بیان شروع ہو گیا. نہیں ایک باقی ہوگا. وہ پڑھ لیا ہم نے. ہاں لا اغنی من اللہ شیئا پڑھ لیا. یا صفیہ عمۃ رسول اللہ. صحیح ہے جی. چلیں جی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ذات اللہ کے اتنے قریب ہے, وہ اللہ کا حکم جب نازل ہوتا ہے, فیصلہ اللہ کرتا ہے, تو وہ اللہ سے کس قدر خوف میں ہوتی ہے. وہ اس قدر خوف میں ہوتی ہے, وہ کیسے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام بھی کر سکے گی. یہ دلیل بنایا اس بات کو کہ جب اللہ کے اتنے مقرب فرشتے کچھ کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے, تو یہ انسان جو گناہ گار ہیں وہ کیسے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں. صحیح. چلیں آگے چلیں. شفاعت کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کریں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہوگا, تاکہ یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں. جی نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں کو اس دن سے ڈرا دیں جس دن وہ اللہ کے سامنے جمع کر کے کھڑے کیے جائیں گے. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ جس دن ان کا اللہ کے سامنے کوئی نہ سفارشی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا. صحیح. یعنی سفارشی بھی نہیں ہوگا جو آج دنیا میں سمجھتے ہیں نا کہ بھائی یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں, یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے, یہ ہمیں پاس کرا دیں گے, یہ ہمارا کام کروا دیں گے. تو کوئی اس دن سفارشی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے. آگے کیا ہے؟ نیز فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اب ایک اور بات ہے. ایک آیت میں شفاعت کی نفی کی اور دوسری آیت میں شفاعت کا اثبات کیا. پہلے میں اس کو نگیٹ کیا اور دوسرے میں اس کو پروف کر دیا کہ بھائی قل للہ الشفاعۃ جمیعا, تمام کی تمام شفاعتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. تو کیا مطلب؟ ہاں بھائی ٹائم نہیں ہوا ابھی. جی اللہ کے ذمہ, یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے شفاعت کی بھی اقسام ہیں, شفاعت کی بھی قسمیں ہیں بہت ساری. کچھ شفاعتیں ہیں جو ناجائز ہیں اور کچھ شفاعتیں ہیں جو جائز ہیں. جائز شفاعت کیا ہے؟ جی ہاں یعنی یہ سمجھیے کہ جو اپنی شفاعت کی شرائط پوری کرتی ہیں وہ شفاعت جائز ہے, وہ سفارش جائز ہے. شفاعت ہوتی کیا ہے؟ سفارش کو کہتے ہیں. صحیح. تو اللہ کے ہاں جو سفارش ہوگی اس کی دو شرائط ہیں. نمبر 1 لکھ لیں, جی کہ کوئی اللہ کے ہاں سفارش کرے, شفاعت کرے, انٹرسیشن ہی کہیں گے نا اس کو, انٹرسیڈ کرے. ایک اللہ کی اجازت ہوگی, اللہ اجازت دے گا, الا باذنہ, من یشفع عندہ الا باذنہ. اور دوسرا اللہ کا راضی ہونا, اللہ کا راضی. جی تھینک یو. بیٹھ جائے نیچے. اللہ کا راضی ہونا, اور راضی بھی دو لوگوں سے ہونا. کس سے؟ ہاں سفارش کرنے والے کی سے بھی اللہ راضی ہو, اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی راضی ہو اللہ.
हाँ भाई, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? हाँ, अली। किस से अल्लाह राजी हो? जो सिफारिश कर रहा हो और जिसकी सिफारिश करो, यानी जिसके लिए की जा रही हो। अरबी में इसकी दो इस्तिलाह है। एक है अशाफिअ, जो सिफारिश करने वाला है, उसको कहते हैं अशाफिअ। और दूसरा, जिसके लिए सिफारिश की जाए उसको क्या कहते हैं? मशफू लहू, जिसके लिए सिफारिश की जाए। बात समझ आ गई? शफात के लुग़वी माना। अब यहाँ एक सवाल है कि अगर अल्लाह राजी होगा जिसके लिए सिफारिश की जा रही है, तो उसको सिफारिश की जरूरत क्या है जब अल्लाह पहले ही राजी है? हाँ, तो वो तो अल्लाह राजी है ना, तो फिर सिफारिश की क्या जरूरत है? जी अ, हाँ ये भी है, लेकिन ये तो उसके लिए है ना कि जो सिफारिश कर रहा है, जिसके लिए की जा रही है उससे राजी होने की शर्त, ये शर्त जो है वो क्यों है? हाँ, यहाँ राजी होने से मुराद शिरक ना करना है, तौहीद पे होना है। क्या है? राजी होने का मतलब ये नहीं कि गुनाहों से पाक हो, बल्कि गुनाह होंगे तभी तो सिफारिश की जाएगी। अभी आगे पढ़ेंगे सिफारिश की अक़साम में। एक सिफारिश की किस्म ये है कि जन्नती जहन्नमियों के लिए सिफारिश करेंगे, उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। तो ये गुनाह होंगे तभी तो जन्नत में जाएंगे, सॉरी, गुनाह होंगे तभी तो जहन्नम में जाएंगे, और सिफारिश होगी तो जन्नत में चले जाएंगे। समझ आ रही है बात? चले, तो यहाँ रिजा, राजी होने से मुराद तौहीद पे होना है। मुआहिद के लिए ही सिफारिश की जाएगी। जो दरबारों पे जाकर मज़ारों पे जाकर शिरकियां काम करेंगे, उनके हक में कोई सिफारिश नहीं करेगा। सही दलील है कुरान की। गुनाह में ओनली मेजर सिंस है? नहीं, मेजर माइनर दोनों हैं, छोटे गुनाह बड़े गुनाह दोनों हैं। शफात का लुग़वी माना क्या है जी? शिरक असगर भी आएगा किस में? शिरक असगर असल में वो शिरक नहीं है ना जो इंसान की तौहीद को ख़त्म कर दे, बल्कि ये कह लीजिए शरीयत ने इसको शिरक तो कहा है, लेकिन ये एक बिदअत है। सही, इससे हमेशा इंसान जहन्नम में नहीं जाएगा, और इंशाल्लाह इसको भी सिफारिश का हकदार हो जाएगा। शफात के माना लिख लें, लुग़वी को छोड़ें, इस्तिलाही माना लिखें। तलबुल खैरी लिल गैरी, खैर को किसी गैर से तलब करना। जी, तलबुल खैर लिल गैर। क्या? हाँ, अबू के सामने मेरी सिफारिश कर दो, प्रिंसिपल से जाके जरा सिफारिश कर दो, इसको भी ये कहा जाता है। अच्छा जी, सिफारिश की बुनियादी तौर पे दो किस्में हैं। सवाल आ रहा है ये सर, ये क्यूट सा बच्चा कौन है? वो ये है? कौन हो भाई तुम? ईसा हो? ईसा है भाई जी। पहली किस्म है अशफा फिद दुनिया, दुनिया में शफात। ये शफात होगी मखलूक से, मखलूक के लिए, मखलूक के यहाँ। दोबारा, ये सिफारिश है मखलूक से, मखलूक के लिए, मखलूक के यहाँ। दुनिया में सिफारिश की पहली किस्म। और ये वही मिसाल है जैसे इन्होंने कहा कि बड़े भाई छोटे भाई से कहा कि भाई जरा जाके सिफारिश तो कर दो। प्रिंसिपल से कह रहे हैं, बादशाह के यहाँ, वजीर के यहाँ सिफारिश हो रही है। ये जायज है या नहीं जायज? और सिफारिशी लगाते रहे, गवर्नमेंट में भर्ती करते रहे, जायज है? हाँ, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। सही, अगर तो अच्छा, बाय डिफॉल्ट रूल ये है सिफारिश करना जायज है, बल्कि अच्छा काम है।
قرآن کی آیت ہے من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا، کوئی جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، حصہ مراد نہیں ثواب. ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اور اجر پاؤ، تمہیں اجر دیا جائے گا. لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ یہ حرام کام میں نہ ہو، کسی حرام کے لیے نہ ہو، ظلم میں نہ ہو. دوسری شرط ظلم نہ کیا جا رہا ہو. جیسے کوئی کسی چیز کا حقدار ہے، کسی کام کا، کسی پوسٹ کا، کسی منصب کا کوئی حقدار ہے، اس کو پیچھے کر کے کسی کو آگے کر دیا جائے جو ذرا کم اہل ہو. یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں سفارشی بھرتی ہوئے میں اسکولوں میں، گورنمنٹ کالجز میں اور بھی اداروں میں ہوتے ہیں، نان گورنمنٹ میں بھی ہوتے ہیں. اہل نہیں ہے، قابلیت اتنی نہیں ہے، میرٹ اتنا نہیں ہے، لیکن چونکہ ماموں، چاچا، تایا، پھوپھا داخل ہیں تو وہ بھی دھڑا دھڑ بھرتی کیے جا رہے ہیں اپنے خاندان والوں کو. ہاں، ظلم نہ ہو. ہاں، اگر دو لوگ برابر ہیں قابلیت میں، میرٹ میں، صحیح، تو پھر کسی ایک کے لیے آپ سفارش کریں، اس کی کوئی صفت، خاص صفت جو اس جاب کے لیے، اس کام کے لیے فائدے مند ہو، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، پھر سفارش کرتے ہیں. پھر اچھی بات ہے کہ بھائی میرا یہ دوست ہے، اس نے اپلائی کیا ہوا ہے، اس کے اندر یہ خاص ابیلٹی ہے، یہ ٹیلنٹ ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، میرے انڈر کام کیا ہے، تو آپ پلیز اس کو کنسیڈر کیجیے گا. کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا، بندے کو بھی فائدہ ہوگا، اچھی بات ہے. تزکیہ جیسے دیا جاتا ہے، ٹھیک کہ جی میرا تزکیہ، یہ بندہ اچھا ہے، لے لیں اس کو، صحیح، یہ سفارش ہے، یہ جائز ہے. اللہ کے حدود میں سفارش کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام صورتوں میں سے ہے. یرحمک اللہ. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا، کیا پتا چلا کہ سفارش کرنا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب ہے، نیکی کا کام ہے. اگر ہاں میں نے دوسری بتائی نہیں. ہاں میں نے بولا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. سفارش جو دنیا میں، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک مخلوق کے لیے، مخلوق سے مخلوق کے ہاں، یہ جائز ہے، کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ حرام کام کے لیے نہ ہو، ظلم میں نہ ہو. اور ظلم کیا ہے کہ جو حقدار نہ ہو اس کو آگے کیا جائے اس کے مقابلے میں جو حقدار ہو. اللہ کے حدود میں سفارش کرنا یہ جائز نہیں ہے. کسی پہ حد نافذ ہوئی بھی ہے اور جا کے کہنا کہ بھائی یہ کام نہ کیا جائے. جی نہیں، اجتہاد ہونا مطلب یہ کہ وہ حدود ڈیفائن کرنا ہے. حدود تو اللہ کی طرف سے ڈیفائن ہے، تو کچھ تعزیری سزائیں ہوتی ہیں، یعنی جو حاکم طے کرتا ہے، تو وہ حاکم طے کرتے ہو گئی، لیکن اب وہ طے ہو کے اس پہ کوئی آ گیا، یعنی اس پہ کسی پہ نازم ہو گئے، بھائی اس نے غلط کام کیا، اس پہ حد لگے گی، صحیح. اب آگے کوئی سفارش کرے کہ بھائی ذرا چھوڑ دیں، بندہ نیک ہے، یا بندہ نہیں کرے گا آئندہ، تو یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مخزومیہ نے چوری کی تو نبی علیہ السلام کے پاس اسامہ آئے، اور انہوں نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے تھوڑی سی سفارش کری تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. کہا کہ تم اللہ کی حدوں میں سفارش کر رہے ہو، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کر رہے ہو. تو اسامہ نے کہا یا رسول اللہ استغفر لی، اللہ سے مدد کی، اللہ سے استغفار کر دیجئے میرے لیے. جی بالکل. دوسری قسم، مخلوق کی شفاعت، مخلوق کے لیے اللہ کے ہاں دنیا میں. پہلی کیا تھی؟ مخلوق کی شفاعت مخلوق کے لیے، یہ کہہ لیجیے مخلوق سے مخلوق کے ہاں. دوسری کیا ہے؟ مخلوق کی شفاعت مخلوق کے لیے اللہ کے ہاں
اس دنیا میں. اور اس کا معنی کیا ہے؟ دعا کرنا. آسان سے الفاظ میں دعا کرنا. جی کہاں سے ہے؟ جیب میں ڈال لیں, پاکٹ میں ڈالیں, چاہے بیٹھ جائے وہاں جا کے, یہاں سامنے نہیں, ادھر نہیں, یہاں بیٹھ جائے. جی نہیں بیٹا, وہ خواتین کی جگہ ہے, بیٹھ جاؤ یہاں پہ. جی کیا پڑھ رہے تھے؟ ہاں تو یہ دعا ہے. تو یہ مخلوق کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. مخلوق کے لیے دعا کر سکتا ہے. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کر لیں, تو یہ بھی سفارش ہے نا بھائی, ذرا اللہ کے یہاں سفارش تو کر دیں, یعنی دعا کر دیں. کیا پڑھا رہا تھا میں؟ دنیا میں مخلوق کی شفاعت مخلوق سے اللہ کے ہاں, یہ ہو گئی دنیا کی شفاعتیں. دوسری قسم ہے الشفاعہ فی الآخرہ, آخرت میں شفاعت. اور یہ کیوں ہوگی آخرت میں شفاعت والے معاملات کیوں ہوں گے؟ جیسے انہوں نے کہا تھا ایک نے کہ لِإِكْرَامِ الشَّافِعِ, سفارش کرنے والے کی عزت افزائی کے لیے. کسی کو یہ مقام مرتبہ دیا جائے کہ چلو بھائی تم سفارش کرو, تو یہ کوئی چھوٹا مرتبہ ہے؟ عزت دے رہے ہیں نا آپ اس کو, کہ بھائی میں آپ کو حق دے رہا ہوں کہ آپ میرے ہاں فلاں بندے کا مشورہ دیں, آپ فلاں کی سفارش کریں. دوسرا وَنَفْعُ الْمَشْفُوعِ لَهُ, جس کے لیے سفارش کی جائے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے. آخرت میں سفارش کیوں ہوگی؟ جس کے لیے سفارش کی جائے گی اس کو فائدہ ہوگا, اس سے جنت میں درجات بلند ہو جائیں گے, جہنم سے آزادی مل جائے گی. جہنم میں جانا لکھ دیا گیا ہوگا لیکن جائیں گے نہیں, اس کو فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لیے سفارش کی تھی, تو ان میں ان کے عذاب میں کمی ہو گئی. قیامت کے دن سب کے لیے سفارش کی جائے گی. کس چیز کے لیے؟ تاکہ قیامت کی ہولناکیوں سے نجات ملے اور حساب کتاب شروع ہو. یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. This video is optimized by Alim Online. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اما بعد, اس کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ جی شیخ صاحب. آج تلاوت کرنے کی خواہش کس میں زیادہ ہے؟ مائک پیچھے بھجوا دیں گے پیچھے. آیت نمبر 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون إني
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. جزاك الله خير بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل معه السجن فتيان. جی واو اس کلیئر. دخلا دخلا اس کا مضارع کیا ہوتا ہے؟ یدخلو. داخل ہوئے معہو ان کے ساتھ. کہاں داخل ہوئے؟ السجن سجن جیل میں. کون داخل ہوئے؟ فتیان دو جوان لڑکے. کانٹیکس کیا چل رہا ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے اس میں ان پر جب الزام لگایا گیا اور پھر ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ جیل میں اور بھی دو لوگ داخل ہوئے تھے, دو جوان لڑکے تھے. جی ان دو پتہ نہ آپ نے پڑھا ہے اللہ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. ان کے بارے میں بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ بادشاہ کے پہلے سے کیا تھے؟ سرونٹس تھے اور ان پر کوئی الزام لگا تھا جس وجہ سے وہ جیل میں گئے تھے. لیکن واللہ عالم کیا بولتے ہیں اس میں کوئی حتمی بات جو ہے وہ کوئی واضح اس طرح کی اس سے ثابت نہیں ہے. پروفٹ یوسف کو جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ یہ ہم نے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ ان کی انوسنس کے باوجود جو ہے وہ ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا. جیسے کہ اس جو واقعہ بیان ہوا تھا کہ جو عورتوں نے ان پر الزام لگایا تھا اور پھر پلاننگ کی گئی تھی, اور پھر اس کے بعد جب اس طرح کی پلاننگ کی جاتی ہے تو ہم عام حالات میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی جو صاحب الاثر لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کی کوئی پاور ہوتی ہے, جب وہ کسی اس اعتبار سے کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی خاص ریزن ہو. مختلف ممالک کی مختلف جیلوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں بھی کیا ہوا لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. نعم دخلانی اس وجہ سے نہیں کیونکہ اس کا فاعل جو ہے وہ آگے ظاہر ہے فتیانی. جب فعل کا فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر فعل واحد کا آتا ہے. اگر ضمیر ہوتی تو پھر تثنیہ کا صیغہ آتا ہے جو ضمیر کے ساتھ آتا ہے. قال احدهما کہا احدهما یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. قال احدهما کہا ان دونوں میں سے ایک نے. کیا کہا؟ انی بے شک میں, ارانی دیکھتا ہوں. کس کو دیکھتا ہوں؟ ارا کا مطلب تھا میں دیکھتا ہوں. رآ کا مضارع یرا, یرا سے ارا, میں دیکھتا ہوں. نی کون ہے؟ میں دیکھتا ہوں مجھے, یعنی کہ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور جیسے کہ آگے بات کلیئر ہے کہ میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ اعصر نچوڑ رہا ہوں. عصر نچوڑنا, جوس نکالنا. میں نچوڑ رہا ہوں کس کو؟ خمرن شراب کو. وقال الاخر اور کس نے کہا؟ الاخر دوسرے نے کہا انی ارانی کہ میں بھی دیکھتا ہوں اپنے آپ کو. میں کیا کر رہا ہوں؟ احملو. حملہ یحملو کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, تو احملو میں نے اٹھایا ہوا ہے یا میں اٹھا رہا ہوں. فوق رأسی, فوق کس کو کہتے ہیں؟ فوق اوپر. فوق از اوپر, رأس از سر, اور رأسی از میرا سر. میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے. کیا میں نے اٹھایا ہوا ہے؟ خبزن روٹی کو. تأکلو کھا رہے ہیں کون؟ الطیر, طیر پرندے, جمع کے صیغے کے ساتھ ہوں گے پرندے. تأکل الطیر منہ اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. روٹی میں نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے, اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبے کیا ہوگا؟ نبأ خبر. تو آپ خبر دیجئے نہ ہمیں, آپ خبر دیجئے ہمیں بتأویلہ ان کی یا اس معاملے کی تعویل سے. تعویل کا کیا مطلب تھا؟ اس کی حقیقت. صحیح اس کا معنی کیا ہے؟ جو ہم نے خواب دیکھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, یعنی کہ اس کی تعبیر کیا ہے. آیت 36 نبئنا بتأویلہ, آپ ہمیں بتائیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے.
اب اچھا کیوں پوچھا کیوں ہے وہ بتا رہے ہیں, کیونکہ انا بے شک ہم نے نراکا ہم آپ کو دیکھتے ہیں من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے. یعنی جب وہ ساتھ رہے ہیں جیل میں تو تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے کیا کیا, دیکھ لیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کا معاملہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے, ان میں کچھ آثار ہیں, ان کے جو طور طریقے ہیں ان میں واضح طور پہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ کچھ خاص طرح کے اشخاص میں سے ہے. تو ان سے پوچھا کہ آپ یہ جو ہے ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر ہمیں بتائیں. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جب بھیجتا ہے, خاص کر جن کو واضح معجزات دیے ہیں, تو وہ معجزہ جو ہے وہ اس کی قوم کے مطابق ہوتا ہے, اس کی قوم کے حساب سے ہوتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا, قرآن کس طرح ان کی قوم کے مطابق ہے, لغت میں لینگویج میں جو ہے اس وقت عرب کے ہاں جو ہے وہ لینگویج پہ بہت فوکس تھا, تو اس اعتبار سے قرآن ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو کس اعتبار, جادو کے اعتبار سے, اس وقت جادو بہت پرومیننٹ تھا, ڈومیننٹ تھا, تو اس اعتبار سے ان کو. اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بعض نے کہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کمانڈ مانی جاتی تھی, جیسا کہ آگے آئے گا کہ بادشاہ نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ, تو اس اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی جو ہے وہ ساتھ سکھایا گیا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا, قال لا یأتیکما, عطا یأتی کا مطلب کیا تھا, آتا یؤتی تھا اور ایک تھا عطا یأتی. آنا عطا یأتی آنا, اور آتا یؤتی دینا, نہیں لکھنے کی بات نہیں ہے نا, آتا یا عطا یأتی, اور ایک تھا آتا یؤتی, اس میں واو بھی آ رہا ہے نا, یؤتی, ٹھیک ہے. عطا لا یأتیکما نہیں آئے گا, کما تم دونوں کو, کیا نہیں آئے گا, طعام کھانا نہیں آئے گا. کون سا کھانا, ترزقانہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے یا جو تمہیں عطا کیا جاتا ہے, الا مگر یہ کہ, یعنی نہیں آئے گا تمہیں کھانا مگر یہ کہ نبأتو فعلتو کیا تھا, میں نے کیا, تو نبأتو میں نے تمہیں بتا دیا, کس کو بتا دیا, کما تم دونوں کو, بی تأویلہ اس کی تعویل اس کی حقیقت سے, کہ تمہیں کھانا نہیں پہنچے گا جو کہ تم دیے جاتے ہو مگر یہ کہ اس سے پہلے میں جو ہے, قبل ان یأتیکما اس سے پہلے کہ وہ تمہیں آئے, تمہیں اس کے آنے سے پہلے میں جو ہے تمہیں اس تمہارے معاملے کی حقیقت بتا دوں گا. ذالکما نہیں ذالکما یاد کریں, ذالکم ذالکا ذالکما یہ کیا تھا, ذالکن, جی اصل میں کیا ہے, ایک ہی کی طرف اشارہ ہے, ذالکا ہی ہے, لیکن جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے اس اعتبار سے, مخاطب کے اعتبار سے جو ہے اس کلمے میں تبدیل, جمع ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے, یہ جو معاملہ ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں تمہیں تمہارے کھانے کے آنے سے پہلے جو ہے وہ بتا دوں گا, یہ کیا ہے, ذالکما یہ ہے, مما علمنی, مما کیا ہوتا ہے, من اور ما, اس میں سے علمنی جو سکھایا ہے مجھے, کس نے, ربی میرے رب نے. کیا مطلب ہے کہ میرے رب نے صرف مجھے یہ تعویل الاحادیث نہیں سکھائی ہے بلکہ اور بھی چیزیں سکھائی ہیں, ان میں سے ایک یہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی. اب وہ اور چیزیں کیا ہیں اس کا بتا رہے ہیں, یرحمک اللہ, انی ترکتو. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سوال انہوں نے کر دیا تھا, اب ایک چیز آنے والی ہے. اب یوسف علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا کہ میں جو ہے تھوڑی سی بات کروں, یعنی ان کو کیونکہ جو مشہور ہے ان کے علاقے کا کہ وہاں پہ لوگ توحید پہ نہیں تھے, تو اب تھوڑی سی دعوت دینی ہے. جب ایک سائل خود سوال کرنے آیا ہے تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے آیا ہے, جب آپ کی بات سن رہا ہے تو اپنے مقصد کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی صحیح بات بھی بتا دی جائے, اس کی بات بھی اس کو پتہ چل جائے اور اپنی بات بھی پتہ چل جائے. تو کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ جب وہ اپنی بات بتانا شروع ہوں گے تو کہیں سننے والے کو ایسا نہ لگے کہ ہم پوچھنے تو آئے تھے, یہاں پہ انہوں نے درس شروع کر دیا. تو انہوں نے ان کو ایک تسلی دے دی کہ میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا, کھانے کا ٹائم ابھی قریب ہی ہے, اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا, اب جو میں بات کر رہا ہوں اس کو تھوڑا غور سے سن لینا. تو بعض نے اس کی توجہ کی ہے. انی ترکتو, بے شک, ترکتو کس نے چھوڑا, ترکتو میں نے چھوڑا, فعلتو میں نے کیا, ترکتو میں نے چھوڑا, کس کو چھوڑا, ملت قوم, اس قوم کا راستہ, اس قوم کا طریقہ, اس قوم کی ملت جو کہ لا یؤمنون باللہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے, وہم بالآخرتی ہم کافرون. ہم کیا ہوتا ہے, وہ, بالآخرتی آخرت پر, اصل میں کافی تک کہہ دینا کافرون کہ وہ کیا ہے, کافر ہے, لیکن یہاں پہ ہم کس لیے آ گیا, تاکید کے لیے آ گیا کہ وہ کافرت کا تو سرے سے, آخرت کا جو ہے وہ سرے سے انکار ہی کرتے ہیں, اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. اچھا, جب وہ چیز چھوڑ دی تو میں نے اپنایا کس چیز کو, اتبعتو,
میں نے اتباع کی. کس کی اتباع کی؟ ملت آبائی، اپنے آبا و اجداد کی. کون سے آبا و اجداد؟ ایسے مطلقاً نہیں کہتے کہ سارے. بتایا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ان کی جو ہے میں نے راستے کی پیروی کی ہے. ما کان لنا، ما کانا نہیں تھا یا نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، یعنی ہمارے لائق نہیں ہے، ہمارے لیے اس معاملے کو اختیار نہیں کیا گیا، ان نشرکا، یہ کہ ہم شرک کریں، باللہ اللہ کے ساتھ، من شیئن کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز جو ہے اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو اللہ کے ساتھ شرک کریں. اور پھر واضح کیا ذالک من فضل اللہ علینا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ہم پر فضل ہے. وعلی الناس، اور لوگوں پر ہے. اللہ کسی کو یہ سمجھ دے دے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ولکن، لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ جو ہیں، لا یشکرون، اس چیز کا شکر ادا نہیں کرتے. یعنی انسان کو یہ فہم مل جائے، انسان کو ایسا گھرانہ مل جائے، انسان کو ایسے لوگ مل جائیں جو کہ اس کو اس چیز کی طرف رغبت دلاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی ذات کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بڑا فضل ہے، اس کا انسان جو ہے وہ شکر ادا نہیں کر پاتا. انسان شکر کس چیز کا ادا کرنا چاہتا ہے؟ مجھے گاڑی مل جائے، مجھے دوست مل جائے، مجھے اچھا رشتہ مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے، اس کا شکر ادا کر لیتے ہیں لوگ. لیکن جو چیز بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا. دنیا کی کوئی چیز نہ ملتی، جسم کا کوئی عضو نہ ہوتا، اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں. اور جب ایک بار انسان جنت میں چلا جائے گا تو اس کو دنیا کی کیا ریگریٹ ہوگی کہ دنیا میں مجھے کیا نہیں ملا؟ کس چیز کی ریگریٹ ہوگی؟ صرف اور صرف اس چیز کی ریگریٹ ہوگی کہ میرا جنت میں کچھ درجہ اس سے بڑھ جاتا. دنیا کی چیزوں میں نے ٹائم ویسٹ کیا، ریسورسز ویسٹ کی، تو وہاں پہ اس کو اور کسی چیز کا ریگریٹ نہیں ہوگا. دنیا میں وہ کس چیز کو پرائرٹی دیتا ہے، یعنی دنیا میں ہم کس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ دنیاوی معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں. ایک شخص تو توحید پہ بھی ہوگا، اس کی بھی زندگی میں کوئی پریشانی ہوگی، اولاد بات نہیں مان رہی، کوئی بھی معاملہ ہوگا، اس کو وہ چیز اتنی پریشان کرے گی کہ وہ اللہ کی اس نعمت کو بھول جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم مجھے موحدین میں رکھا ہے. اور توحید جو ہے وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ توحید پھر ون آف دا فرسٹ چیزیں ہوتی ہے جس پہ انسان کمپرومائز کرتا ہے کہ کیا توحید کی تو بات ہے. نہیں بھائی، یہ توحید اتنی ہلکی چیز نہیں ہے. یہی وہ توحید ہے جس کے لیے انسانوں میں کس چیز کو جائز کیا گیا ہے؟ اس توحید کی وجہ سے انسانوں میں کس چیز کو جائز کیا گیا؟ جنگ کو جائز کیا گیا. ایک انسان کا دوسرے انسان کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن اس توحید کی بنیاد پہ اگر لڑائی ہو رہی ہو تو جائز ہے. صرف جائز نہیں، صحیح بات ہے کہ وہ پسندیدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ توحید اتنی بڑی ایک ویلیو ہے جس کو اپہولڈ کیا جائے. ہمارے یہاں پہ اگر کہیں شراب خانہ کھل جائے گا تو لوگوں کو بہت پرابلم ہوگی، اور ہونی بھی چاہیے، اس میں شک نہیں ہے کہ پرابلم ہے، لیکن بہت پرابلم ہوگی. اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھیں گی، اس کے خلاف ڈیمونسٹریشن بھی ہوگی. لیکن کہیں ایک نیا مزار کھل جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. ہماری حکومت آ جائے گی تو ہم کیا توڑیں گے؟ شراب خانے توڑ دیں گے، زنا کے اڈے توڑ دیں گے. توڑنے بھی چاہیے، صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا مزارات کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا؟ کیوں؟ بالکل بالکل صحیح بات، بالکل یہی بات ہے کہ شرک کے خلاف جو ہے وہ ہمیں، جو آپ نے ورڈ یوز کیا سچی بات ہے کہ وہ غیرت بھی نہیں آتی ہمیں. کہیں پہ اللہ کی توحید کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہو اس پہ وہ ہمیں غیرت نہیں آتی. ہاں، ہماری کوئی اس طرح کی ویلیو کے حوالے سے کوئی وائلیشن ہو، کوئی اللہ کو گالی دے تو مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا. میرے امی ابو کو کوئی کچھ کہہ دے تو خون کھولتا ہے. ابھی معاملہ گزرا ہے کرسمس کا، تو اس میں جو کچھ کہا جائے، کوئی کہا جائے نہیں، آپ کو بھی ویلکمنگ ہونا چاہیے، چیزوں کے برداشت کرنے چاہیے، ان کے بھی تہوار ہے، ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور آپ کے گھر میں سے کسی کو کوئی کچھ کہے تو پھر سمجھ میں آتی ہے کیوں اللہ نے جو ہمیں توحید دی ہے اس کی ہم نے قدر نہیں کی. اکثر الناس لا یشکرون، یہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ لوگوں میں کی جو اکثریت ہے وہ اس اعتبار سے اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاتے. جانتے تھے یہ ابراہیم کا تو ایک معاملہ ایسا ہے علیہ السلام کہ ان کا تو مشرکین مکہ بھی جانتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ مشہور ان کے ہیں کہ جانتے ہوں گے. اللہ پر ایمان نہیں رکھنے کا مطلب ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ ایتھیسٹ ہے. اللہ پر ایمان نہ رکھنے کے مختلف درجات، مختلف مراحل ہوتے ہیں. اللہ پر کس طرح کا ایمان نہیں رکھنا، ابھی اگر ہم ابھی کی بات کریں تو ابھی بھی کرسچن جو ہیں یا جیوز جو ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن پھر بھی کہا تھا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ اس اعتبار سے جس طریقے سے اللہ ایمان چاہتا ہے اس طریقے سے نہیں رکھتے. جب تک وہ طریقہ نہیں ہوگا تب تک وہ ایمان باللہ نہیں کہلائے گا. ہم ایمان مجمل جو پڑھتے ہیں، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان. پھر اس کی تفسیر ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے.
اگر اسی طریقے سے ایمان ہے تو پھر وہ اللہ کو مطلوب. یا صاحبی السجنی، صاحب صاحت ہونا لیکن وہ ایک ہوتا ہے، یہاں پہ صاحبی یہ اصل میں دو کے لیے صیغہ ہے. سجن قید، اے میرے قید کے دونوں ساتھیوں. پہلا والا کس لیے؟ سوال کرنے کے لیے. ارباب کس کی جمع ہے؟ آپ کے کہاں سے آ گیا؟ اربابن رب کی جمع. کیا ملٹیپل اور پھر متفرقون تفرقے والے، ڈفرینسز والے، کیا ایسے گاڈ یا ایسے رب جو کہ آپس میں خود کیا کرتے ہو؟ فرق کرتے ہو، آپس میں خود اختلاف کرتے ہو، ایک بات پہ ایگری نہ ہو پاتے ہو. خیرن بہتر ہے، یا پھر اللہ الواحد القہار، یا پھر ایک اللہ جو کہ اکیلا بھی ہے اور قہار. قہار کیا صیغہ ہے؟ فعال. فعال کس چیز کا صیغہ تھا؟ مبالغے کا. خوب، بہت زبردست، بہت غلبے والا. اللہ تعالیٰ نے وہ ایگزامپل کہاں بیان کی؟ سورہ نمل میں. کون سی والی؟ ضرب اللہ مثلا رجلین، نہیں سورہ نمل کا سورہ نحل، عفوا جزاک اللہ خیر، سورہ نحل کیا مثال ہے؟ لا صحیح، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، نہیں والی نہیں، اللہ عالم کا ہے. احدہما ابکم لا یقدر وهو کر علی مولا، یعنی جس کے ایک سے زیادہ مالک ہو. خیر، اگر ایک شخص اس کے ایک سے زیادہ مالک ہو اور ان مالکوں میں کبھی آپس میں اختلاف آ جائے، ایک کہتا ہے مارکیٹ جاؤ، دوسرا کہتا ہے گھر میں بیٹھو، تو بندہ کیا کرے گا؟ تو یوسف علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو تم نے مختلف رب بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی کچھ چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے، یہ کانسیپٹ زیادہ بہتر ہے یا پھر ایک رب کے سامنے اپنا آپ کو سبمٹ کر دینا زیادہ بہتر ہے؟ انسان خود زیادہ سکون میں کس چیز میں ہوگا کہ وہ ایک رب کی عبادت کرتا ہے، یا یہ کہ اس کے مختلف ارباب ہیں جن میں سے کوئی اس کو ٹیکنیکلی کچھ ادا بھی نہیں کر سکتا؟ ما تعبدون من دونہ، ماں یہ کون سا ماں ہوگا؟ جو والا کون سا آتا ہے؟ بلکہ نہیں کے معنی بھی آپ کر سکتے ہیں. نہیں تعبدون، تم عبادت کرتے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ، الا سوائے اس کے کہ وہ کیا ہے؟ اسماء، کیا ہے؟ صرف کچھ نام ہے. سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے نام رکھ دیے، تم اور تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھ دیے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، انزلہ نازل کی، اللہ نے بہا ان کے بارے میں، من سلطان کسی طرح کی بھی کوئی دلیل. یہ جو تم جن کی عبادت کرنے لگے ہو، یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ کچھ نام ہے جو تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، اور جب تم نے گھڑ لیے ہیں تو اب تم ان کی عبادت پہ آ گئے ہو. مثلا آج کل کس طرح کے ایسے نام ہیں جو ہم نے گھڑ لیے ہیں جن کی ہم عبادت پہ آ گئے. عبادت سے مراد کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے، جیسے آپ نے کتاب التوحید میں پڑھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے سجدہ رکوع کر رہے ہو، بلکہ آپ اس کے سامنے اپنا آپ کو آپ نے جھکا دیا ہے. کوئی ایسا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کچھ آئیڈیالوجیز ہیں کس طرح کی، مثلا فیمنزم، لبرلزم. اب یہ لبرلزم کیا ہے؟ ایک نام ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، ایک نام بنا لیا گیا. اب اس نام کو کیا کر دیا جائے گا؟ چڑھائیں گے. مثال کے طور پہ ہماری فنڈامنٹل ویلیوز میں سے ہے ایکویلٹی، اور کیا ہوتی ہے؟ اور یہ آج کل کیا یوز ہوتی ہے؟ ہماری فنڈامنٹل ویلیوز میں سے لبرل ویلیوز ہیں، فریڈم آف اسپیچ ہے. یہ کیا ہے؟ صرف کچھ اصطلاحات ہیں. اور اس سے آپ اوپر جائیں تو مارکیٹ نہیں چاہتی، کیپٹلسٹک نظام نہیں چاہتا. یہ کیا ہے؟ ان کی کوئی ایگزسٹنس ہے؟ کوئی ایگزسٹنس نہیں. لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف ایک نام ہے. ہمارا جینا مرنا ڈیموکریسی کے لیے. ڈیموکریسی کیا ہے؟ ایک نام ہے، ایک چیز ہے، تم نے اس کا نام رکھا، اب تم نے اس کو عبادت کے درجے پہ لے آئے ہو. پہلے لوگ کرتے تھے، کوئی بت بنا دیتے تھے، ان کے یہاں پہ بھی کچھ کانسیپٹس ہوتے تھے. آپ نے جو میتھولوجیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے یہاں بھی کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ والا خدا ہے، یہ بارش کا ہے، یہ والا جنگ کا ہے، یہ والا محبت کا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے صرف اور صرف نام ہے. تم نے خود ہی نام دیا، تم نے ان کو بڑھا دیا، اور اب تم انہی کی عبادت کرنے لگے. اور اس میں یہ چیز معلوم ہے کہ یہ کرانے والے بھی انسان ہوتے ہیں، یعنی شیاطین اور انسان ہوتے ہیں. کیوں کراتے ہیں؟ جو پاور میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ، اب ہم ان کو کہیں گے کہ میری عبادت کرو، تو یہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ ایک ٹرائب کے حوالے سے پڑھا تھا، اب مجھے واقعہ صحیح طرح یاد نہیں آ رہا کہ حقیقی معاملہ تھا یا کیا تھا، لیکن وہ ٹرائب میں کیا تھا، یعنی ایک جو قبائل وغیرہ ہوتے ہیں، علاقہ بھی یاد نہیں آ رہا، لیکن ایسے کہ جو شہروں سے دور وغیرہ کا علاقہ تھا، انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا؟ انہوں نے ایک کانسیپٹ بنایا ہوا تھا اپنی قوم کے ہاں کہ یہ خاص غار ہے. اس غار میں اگر آپ کو کچھ منتیں ہوں، کچھ دعائیں وغیرہ ہوں، تو آپ اس خاص غار میں جائیں گے، اور اس آپ غار میں جا کے جو ہے وہ ایک خاص کیفیت میں وہ دعا مانگیں گے، اور اگر وہ دعا قبول ہو جائے گی تو آپ کو جو ہے
یعنی آپ کو دعا آواز آ جائے گی. اگر آپ کی دعا قبول ہوگی تو آپ کو وہیں پہ آواز آ جائے گی اور آپ کی دعا کا آپ کو پتہ چل جائے گا قبول ہوئی ہے. نہیں ہوگی تو آپ کو منع کر دیا جائے گا یا آواز نہیں آئے گی. اچھا اب اس غار میں جانے والے کون تھے؟ اس غار میں جانے کے لیے کنڈیشنز کیا تھیں کہ وہ خاص جو ہے نا یعنی ایک خاص ایج آئے گی, اس کے بعد یعنی وہ اپنے رائٹس RITS پڑھا ہے کہ کچھ ریچولز ہوتے ہیں, جب انسان بڑا ہوتا ہے تو کچھ ریچولز ہوتے ہیں جو قومیں جو ہے وہ گزرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہر کوئی جاتا ہے تو وہ دعائیں کرے گا, وہ دعائیں کرے گا تو اس کو اگر دعا قبول ہو جائے گی تو خاص آواز آئے گی. ایک سیریمنی ہوگی وہاں پہ جب ایک لڑکا, اور اس ٹائم میں خواتین کا نہیں تھا, لڑکا جو میل ہوگا وہ ایک خاص عمر کا ہو جائے گا, جب بالغ ہو جائے گا تو اس کا وہاں پہ ایک خاص ریچول ہوگا. اور وہ ریچول کیا ہوتا تھا؟ وہ ریچول یہ ہوتا تھا کہ جب وہ لڑکا بڑا ہو جاتا تھا تو اس کو اس غار میں لے جایا جاتا تھا اور وہاں کے تمام مرد آتے تھے اور اس پہ اس حقیقت کا انکشاف کیا جاتا تھا کہ یہاں پہ کوئی خدا ودا نہیں ہے, یہ ہم مرد ہی ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بندہ آتا ہے دعا کے کلمات کہتا ہے تو ہم ہی جو ہے وہ رینڈملی کبھی جواب دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس لڑکے پہ کیا ہے, اب جو یہ جوان لڑکا ہے اب اس کا یہ ٹیسٹ ہے, اس کی آزمائش ہے کہ یہ لڑکا جو ہے اب جا کے سوسائٹی میں جا کے کیا بات کرتا ہے. کیا یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, یا وہ اس چیز کو حقیقت دوسرے کے سامنے حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے. تو یہ جو ہے اس لڑکے کی سمجھداری کا ٹیسٹ تھا. کیوں سمجھداری کا ٹیسٹ تھا؟ کیونکہ اگر وہ سمجھدار نہیں ہوگا تو وہ جا کے سب کو بتانے کی کوشش کرے گا. کیوں سمجھانے کی کوشش کرے گا؟ بیوقوفی اس میں کیا ہے کہ سارا پاور ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. انسان ہوتے ہوئے بھی ہم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیا بنا لیا ہے؟ رب بنا لیا ہے کہ لوگ ہم سے مانگتے ہیں, ہمارے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں. تو یعنی انسان ہی انسان کو بیوقوف بناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خاص مقاصد ہوتے ہیں. فرعون نے کیوں اپنے آپ کو کہلایا تھا کہ انا ربکم الاعلی؟ واقعتاً کیا وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا؟ اتنا تو سمجھدار وہ بھی تھا. کیوں؟ دوسرے کو جھکانے کے لیے. تو کبھی کبھی دوسرا ڈائریکٹ اگر نہیں جھکتا تو کیا کہتے ہیں کہ یار مجھے نہیں جھکو, یہ بڑے والے بابا ہیں, ان کو آپ نے جھکانا ہے. کتنے ہی کیسز ایسے ہیں پاکستان میں بھی جو کہ مزاروں کے پاس پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ قبر کس کی تھی, وہ کوئی گھوڑا مر گیا تھا اور معاملہ شروع ہو گیا. تو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء, صرف اور یہ صرف کچھ نام ہے, سمیتموها تم نے رکھ لی, انتم و آباؤکم. ہمارے یہاں پہ کبھی کبھی یہ کلچر کے نام پہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھی رسم کے نام پہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے, اور وہ اتنا ہے کہ خوش نہ بھی ہو, پیسے قرضہ بھی لینا پڑے, لیکن پھر بھی اس چیز کو پورا کرنا ہے کیونکہ اپنے ذہن میں اتنا بڑا بنا دیا کہ یار ان لوگوں کو تو خوش کرنا ہی کرنا ہوگا. ان الحکم الا للہ, ان نہیں ہے الحکم حکم فیصلہ, الا للہ مگر صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. امرا, اب جب اس کا فیصلہ ہے, اس کا معاملہ ہے, ساری بات تمہیں سمجھا دی کہ توحید پہ آ جاؤ, یہ کانسیپٹ چھوڑ دو. اب جب اللہ کی بات پہ آ گئے تو اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعبدو, تم مت عبادت کرو, الا ایاہ مگر صرف اور صرف اسی کی. ذالک الدین القیم, یہ کیا ہے؟ الدین القیم, یہی صرف اور صرف جو ہے وہ سیدھا دین ہے. لیکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ جو ہے وہ جانتے نہیں. اب دعوت دے دی. اب ان کا جو سوال تھا اس کے حوالے سے یوسف علیہ السلام نے جواب دیا, یا صاحب السجن اما احدکما, اما جس طرح انگلش میں ایدر اور ہوتا ہے یا پھر ایز فار یو, ایز فار دس بات ہوتی ہے, تو اما جہاں تک احدکما تم میں سے پہلے کی بات ہے, اس نے کیا خواب دیکھا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اعصرو خمرہ, میں کیا کر رہا ہوں؟ شراب نچوڑ رہا ہوں. تو جو اس نے یہ جو خواب دیکھا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ فیسقی ربہ, تو وہ کیا کرے گا؟ سقا یسقی, ساقی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ساقی آپ نے سنا ہوگا پلانے والا, تو یسقی وہ پلائے گا ربہ خمرہ, اپنے کس کو کیا پلائے گا؟ شراب پلائے گا. تو یہاں پہ رب سے مراد کیا ہوگی؟ مالک, اپنے بادشاہ کو, اپنے بادشاہ کو, اپنے مالک کو شراب پلائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ, اور جہاں تک بات ہے دوسرے کی, فَيُصْلَبُ, اس کو کیا کیا جائے گا؟ صلب کا مطلب کیا؟ صلیب بھی استعمال ہوتا ہے, سولی پہ چڑھایا جائے گا. فَتَأْكُلُ, پھر کیا ہوگا؟ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ, پرندے کیا کریں گے؟ اس کے سر کو کھائیں گے یا اس کے سر پہ سے کھائیں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ, قُضِيَ قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قضا پورا کرنا, یا پھر قاضی ہوتا ہے, قاضی کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے. تو قُضِيَ کر دیا گیا ہے فیصلہ, الامر اس معاملے کا. کون سا معاملہ؟ الذی, وہ جو فیہ جس میں, تستفتیان, تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ پوچھ رہے ہو, سوال کر رہے ہو, فتویٰ طلب کر رہے ہو. جس بارے میں تم فتویٰ طلب کر رہے ہو, جس بارے کی تم جس معاملے کی تم ایکسپلینیشن چاہ رہے ہو, اس حوالے سے فیصلہ کر دیا گیا ہے. یعنی اب تمہیں یہ خواب کی تعبیر اچھی لگے یا نہ لگے, معاملہ تو اسی طرح ہوگا. ہاں مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات جب ان کو پتہ ہے کہ اس طرح ہوگا, تو پھر وقالا,
اور کہا، کس نے کہا؟ کہا کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا. کس کو کہا؟ للذی، اس کو، ظن انہ ناجن. یہ ظن کا جو ورڈ ہے یہ کس معنی میں آتا ہے؟ یہ گمان کے معنی میں بھی آتا ہے. اور کس معنی میں آتا ہے؟ یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں پہ کس معنی میں ہوگا؟ اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ گمان تھا. یعنی انہوں نے جو خواب کی تعبیر کی تھی وہ ایک گیس تھی، پریڈکشن تھی، یا وہ وحی کی بنیاد پہ بیس تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم سکھایا اس بنیاد پہ تھی. تو نبی کر رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ان کو یقین تھا. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ان کو یقین تھا انہو ناجن، کہ وہ کون ہوگا؟ نجات پانے والا، سلامت رہنے والا، منہما، ان دونوں میں سے، ان دونوں میں سے جن کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ زندہ رہے گا، یہ نجات پا جائے گا. اس کو کیا کہا؟ اذکرنی، تم کیا کرو؟ ذکر کرو. کس کا؟ میرا. کہاں پہ؟ عند ربک، اپنے مالک کے پاس. جب تم چلے جاؤ گے، یہ تم معاملات کر رہے ہوگے تو کوئی نہ کوئی موقع تمہیں ایسا ملے گا تو تم میرا اس کے پاس ذکر کرنا. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، انسا، نسیان، بھلا دیا، ہو، اس کو. کس نے بھلا دیا؟ شیطان نے. شیطان نے کیا بھلا دیا اس کو؟ ذکر ربہ، اپنے مالک سے کیا کرنا؟ ذکر کرنا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، تو پھر رہے یوسف علیہ السلام فی السجن، قید خانے میں، بضع سنین، کئی سال. یہ بضع کا جو ورڈ ہے یہ 3 سے لے کے 9 تک پہ اپلائی ہوتا ہے. 3 سے 9 تک کی اگر کوانٹٹی کے بارے میں کہنا ہو تو پھر بضع کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اور کہاں آیا ہے؟ غلبت الروم فی بضع سنین. صحیح. تو بضع کا ورڈ 3 سے 9، یعنی 3 سے 9 کے درمیان کچھ عرصہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام مزید جو ہے وہ پھر قید میں رہے. جی بالکل، مضاف مضاف الیہ. ذکر مضاف، ربی مضاف الیہ، ربی مضاف، ہی مضاف الیہ. اپنے رب، ذکر جو ہے یہ مصدر ہے. مصدر میں ذکر کرنے کا معنی یعنی اپنے رب سے ذکر کرنا. اپنے رب سے ذکر کرنا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بھی اس کا معنی لیا جا سکتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر وہاں پہ مراد رب سے کیا ہوگی؟ اپنے رب کا ذکر کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو رب کا، یہاں پہ شیطان نے اس کو بھلا دیا. اپنے رب سے ذکر کرنا یا اپنے رب کو یاد کرنا، کیا معنی کریں گے؟ ہاں، گرامیٹیکلی دونوں آپشنز ہیں. گرامیٹیکلی دونوں پاسبل ہیں کیونکہ ذکر کا جو ورڈ ہے اس میں ذکر کرنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی سے بات کرنا بھی ہو سکتا ہے، کسی کو یاد کرنا بھی ہو سکتا ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اور اسی بنیاد پہ بعض نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ تعویل بیان کی ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ سے مراد جو ہے معاذ اللہ یوسف علیہ السلام ہے، کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے کیا بھلا دیا؟ اپنے رب کا ذکر کرنا بھلا دیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ پھر جزاءً اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ پھر ان کو جو ہے قید میں ان کی مدت جو ہے وہ بڑھا دی. لیکن یہ بات جو ہے کسی بھی صحیح اس سے جو ہے ثابت نہیں ہے، واللہ عالم. اور یہ بات ایک نبی کی شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کہی جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی نبی سے ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے پھر کلیریفیکیشن واضح طور پہ دے دیتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے تو وہاں پہ ذکر کیا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم. یونس علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہاں پہ وضاحت کی. تو اگر یہ مراد ہوتی تو پھر ایسی وضاحت ہوتی، واللہ عالم. لیکن آپ ایک سیکنڈ، جو آپ کی بات ہے وہ بالکل صحیح کہ یہ معنی جو ہے گرامیٹیکلی اس میں نکلتا ہے. جی بالکل. تو اس لیے کنفیوژن اور بڑھ سکتی ہے نا، یعنی ان کی بات وہ صحیح ہے کہ گرامیٹیکلی یہ معنی بنتا ہے صحیح. لیکن اگین یہی بات کہ صرف گرامر پہ جائیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے صرف گرامر سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں لی جا سکتی، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، واللہ اعلم. وقال الملک، اور کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا. کیا کہا؟ انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ 7 بقرات، بقرہ گائے، 7 7 گائے دیکھ رہا ہوں. وہ گائے کیسی ہیں؟ سمانن، سمین کہتے ہیں ہیلدی ہونا، یعنی بھرا ہوا ہونا. تو 7 بھری ہوئی موٹی تازی گائے ہیں. یأکلہن، ان کو کھا رہی ہیں، وہ کھا نہیں رہی، ان کو کھا رہی ہیں. ہاں، یأکلو کھا رہی ہیں، ہن ان کو. ان کو کون کھا رہی ہیں؟ 7 عجاف، 7 جو ہے جو کہ خود حجاف، سمین کا اپوزٹ ہو جائے گا، دبلی پتلی ہیں، کمزور ہیں. موٹی تازی گائے ہیں، ان کو کھا رہی ہیں جو کہ خود دبلی ہیں. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، اور ہم 7 کیا دیکھ رہے ہیں؟ سنبل کس کو کہتے ہیں؟ بالی. بالی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے گندم کے دانے جس چیز میں ہوتے ہیں اس کو کیا؟ تھورن. تھورن تو
کارن کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ایئرس، EARS. اچھا اللہ اعلم. ٹھیک ہے. جو گندم کے دانے سے جو اگتا ہے اس کے جو خوشے کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے اردو میں، سنابل. جی جو وہ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ میں کون سی آیت میں اس چیز کی تشبیہ میں ہے؟ وہ اللہ کے راہ میں جو ہے وہ صدقہ کرنا، خرچ کرنا جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دی. جیسے انسان ایک دانہ بوتا ہے. ہاں تو ہاں ٹھیک ہے. مومن، مومن یعنی تبھی قبول ہوگا جب ایمان ہوگا. صحیح. تو پھر اس سے جو سنابل والا ذکر ہے، تو یہاں پہ بھی سبع سنبلات خضر، یہ کیسی ہیں؟ خضر، ہری بھری، ٹھیک ہے، سرسبز ہیں. وَأُخَرُ، اور دوسری ہیں جو کہ کیسی ہیں؟ یابسات. یابس کس کو کہتے ہیں؟ خشک، ڈرائی ہیں. تو سات ہری بھری ہیں اور سات جو ہیں وہ خشک ہیں. یا ایھا الملا، ملا کا ورڈ کہاں پہ آیا تھا؟ قال الملا، قوم کے کون؟ سردار. تو یہاں پہ یا ایھا الملا، بادشاہ کے ارد گرد جو سردار ہیں، بادشاہ ان کو کہہ رہے ہیں الملا افتونی، کیا کرو؟ افتونی، بتاؤ تو صحیح ہے. ورڈ کون سا ہم قریب قریب جو یاد رکھے؟ فتویٰ دو مجھے. کس معاملے میں؟ فی رؤیا، کس کا خواب ہے؟ رؤیا، میرا خواب، میرے خواب کے بارے میں مجھے فتویٰ دو. ان کنتم، اگر تم ہو، کیا ہو؟ للرؤیا، خوابوں کے تعبرون، تعبیر کرنے والے. اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر تو بتاؤ. اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا اضغاث احلام. یہ کیا ہے؟ احلام کس کو کہتے ہیں؟ خواب کو ہی کہتے ہیں. اور زغز، اضغاث جو ہے وہ زغز کی جمع ہے. زغز ٹیکنیکلی اگر انسان مٹی میں ایسے ہاتھ ڈالے، مٹی نہیں، گھاس وغیرہ میں ہاتھ ڈالے اور ایسے مٹھی بھر کے اٹھائے تو کیا آئے گا ہاتھ میں؟ مکسچر چیزوں کا آئے گا. مٹی بھی مکس ہے، اس پہ گھاس ہی مکس ہے، مختلف چیزیں مکس ہے. تو یہ جو مکسچر ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں زغز. تو انہوں نے کہا اضغاث احلام، یہ خوابوں کی مکس شدہ چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے، یعنی انسان کے خوابوں میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس کی تعبیر ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بس خیالات ہوتے ہیں جو آپ نے دن میں مثال کے طور پہ کوئی گاڑی وغیرہ دیکھی وہ خواب میں آ گئی، اب اس کی کوئی معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ آپ کی بس پریشان کرنے والے خوابوں کی باتیں. دن میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہو، وہ چیزیں جو ہے آپ نے خواب میں، آپ کے ذہن نے جو ہے وہ تخیلات کر لیے، چیزیں سوچ لی. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ما نحن، ہم نہیں ہیں، تأویل الاحلام، یہ جو اس طرح کے فضول قسم کے خواب ہوتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. یعنی یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی تعبیر دیں، یعنی ہم اس کے بارے میں کوئی انٹرپریٹیشن دیں. یہ تو صرف آپ کے کچھ خیالات ہیں. خیالات جو ہے آپ جب سوئے تو آپ کے دماغ نے ان کو ایک طریقے سے پلے کر دیا مکس کر کے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں کہا انہوں نے یہ بات؟ کہ ان کو پتا نہیں ہے. اب بادشاہ کو یہ کہہ دے اگر کہ ہمیں آپ کے خواب کے بارے میں نہیں پتا، تو بادشاہ صاحب کیا کریں گے؟ جی تم پھر یہاں پہ ہو کیوں؟ ویسے جب پیسوں کی بات آتی ہے، الٹی سیدھی بات آتی ہے تو بڑے تم آ جاتے ہو. اب جب امپورٹنٹ کوئی کام کی بات میری زندگی میں آئی ہے تو تم کہہ رہے ہو ہمیں تو پتہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ جب انسان ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے تو پھر اکثر اس کے لیے اپنی غلطی ماننا، اپنی ایک لا علمی یا کمی ماننا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اصل میں مسئلہ کس میں؟ آپ کے خواب میں، کہ آپ کا خواب جو ہے وہ زیادہ سینسیبل نہیں ہے کہ ہم اس کا کوئی سینس بنائیں. وقالا، اور کہا، کس نے کہا؟ الذی نجا، جو بچ گیا تھا، منہما، ان دونوں میں سے جو قید کے ساتھی تھے، ان دونوں میں سے جو بچ گیا تھا، اس نے کہا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. اذکر، یہاں پہ ورڈ جو ہے وہ ذکر، اصل میں یہ تھا اذتکر، زال اور تا، لیکن ان کو چونکہ زبان میں یہ قریب المخرج کہلاتے ہیں. قریب المخرج مطلب ان کے جو ادا کرنے کی جو زبان منہ میں جگہ ہے وہ قریب قریب ہے، تو کنفیوژن نہ ہو، بولنے میں مشکل نہ ہو، اس لیے سملر کر دیا جاتا ہے. تو وَذَّكَرَ ہو گیا، بولنے میں آسان ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یاد کیا. بعد امت اذکر، وذکر، کچھ قرات میں وذکر بھی ہوا ہے، کچھ میں ذکر، یاد کیا، یاد کیا. بعد امت، نجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معذرت آپ کا کیا سوال تھا؟ نجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. نجا ہے نا، کا مطلب ہوتا ہے ناجح ہو جانا، کامیاب رہ جانا، یا سلامت رہ جانا، بچ جانا، نجات پانا. نجات پانے کا جس طرح ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. امتن کا کیا مطلب تھا؟ بعد امتن، مدت. یہ امت کا ورڈ مدت کے معنی میں کہاں پہ آیا تھا پیچھے؟ سورہ ہود کے شروع میں آیا تھا. آپ دیکھ لیجیے گا بعد میں آیت نمبر 8 میں آیا تھا. وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ امت کے مختلف معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی کیا ہے؟ مدت، ڈیوریشن. تو وہ ذکر بعد امتن، کچھ ڈیوریشن بعد، کچھ وقت بعد جو ہے اس کو یاد آیا. تو اس نے کیا کہا؟ انا انبئکم، انا، میں، انبئ، بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں، کس کو؟ کم، تم سب کو، کس بارے میں؟ بتاویلہ،
اس چیز کے بارے میں تو کیا کرو فارسلون مجھے بھیج دو. پھر ہو گیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور ان کو کیا کہا یوسف اے یوسف ایھا الصدیق اے صدیق صدیق نہیں صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والے جس کی صداقت پہ جو ہے کسی کو کوئی شک نہ ہو. ایھا الصدیق اے سچے یوسف افتینا فتویٰ دیجئے ہمیں کہاں پہ فی سبع بقرات 7 گایوں میں کیسی ہیں وہ سمان پیچھے آ چکا ہے یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات. یہ پوری جو بات ہے کلام بالکل اسی طرح کا ہے. لعلی تاکہ لعلی میں تاکہ میں یا جو ہے متکلم واحد متکلم انا کے لیے تاکہ میں یا امید ہے کہ میں کیا کروں گا ارجع میں لوٹوں گا کدھر لوٹوں گا الی الناس لوگوں کی طرف لعلہم تاکہ ہم وہ یعلمون وہ سب کیا کریں جان لیں. آپ مجھے بتا دیں میں لوگوں کو جا کے جو ہے وہ بتا دوں گا. یوسف علیہ السلام کو کیا کہنا چاہیے تھا بھائی اتنے عرصے بعد یاد آیا ہو کہاں غائب ہو کہاں آیا تھا مجھے یاد آ گیا. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا قال تزرعون کیا کرو گے تزرعون تم اس کا اردو میں ورڈ زراعت کرو گے. ٹھیک ہے آپ کا بالکل صحیح ہے بس یہ کہ تھوڑا آسانی یاد رکھنے کے لیے تم زراعت کرو گے تم کاٹو گے فصل کاٹو گے کیا کرو گے تزرعون 7 سنین 7 سال سنا اس کی جمع سنین 7 تو 7 سال جو ہے تم زراعت کرو گے. دأبن لگاتار کنٹینیوس ایسا نہیں ہوگا بریکس کی بات نہیں ہو رہی 7 لگاتار سال جو ہے وہ تم خوشی سے اپنی مرضی سے کاشت کرو گے. فما حصدتم فما حصدتم یہ ما موصول ہوگا جو تم کیا کرو جو تم کاٹو جو تم حاصل کرو اس کاشت سے اس کو کیا کرو فذروہ ذر چھوڑ دو اس کو فی سنبلہ اسی کے خوشے میں اسی کا جو چھلکا ہوگا اسی کے اندر رہنے دینا اس کو سب کو ایکسٹریکٹ نہیں کر دینا اس کو اسی کے اوریجنل اسٹیٹ میں رہنے دینا. الا مگر قلیلاً کچھ وہ کچھ کون سا والا ہے جو سیونگ میں ڈال رہے ہو نہیں کچھ کون سا والا ہے مما تاکلون جو تم کھا رہے ہو وہ کیا ہے تھوڑا ہے. ہمارے یہاں دعوت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا شادی بھی ہر جگہ پہ اب پیٹ بھر کے کھانا اور نہ کھائے تو سامنے والے کو برا لگتا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے کیا ہے انسان کیسا کھائے کم کھائے ضرورت اگر زیادہ ہو رہی ہے تو کیا کرے اتنا کھائے کہ پیٹ کے 3 حصے ہوں تو ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کا ہے باقی ایک حصہ پینے کا ہے اور ایک حصہ ہوا کا ہے یعنی سانس لینے کا ہے. اور ہمارا کیا معاملہ ہے پہلے بیس بنا ہے پھر لیئرز وائز جو ہے وہ بفے ہوتا ہے لیئر وائز جو ہے وہ اور پھر اس میں تھوڑی بہت واک بھی کریں تاکہ جو معاملہ سیٹل ہونے کا ادھر ادھر کا ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں جگہ پہ آ جائیں. اور خاص کر اس وقت جب وہ فری کا مل رہا ہو تو ایسا لگتا ہے کہ فری کا کھانا جو ہے وہ واجب ہے کہ اس کو ضرورت سے زیادہ کھائے. اور پھر اس میں جب کھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جتنا کھائیں گے اتنا ضیاء کرنا بھی بنتا ہے یا اس سے زیادہ ضیاء کرنا بنتا ہے وہ والے ضیاء نہیں عین کے ساتھ ضائع کرنے والا ضائع کرنا بھی بنتا ہے کہ دعوتوں میں ہوتا ہے پہلے پوری پلیٹ بھرتے ہیں پھر چھکتے ہیں کہ اچھا بھی ہے نہیں ہے تو چھوڑ دو کیا ہوا میرا تو پیسے نہیں جا رہے نا. الا قلیلا مما تاکلون سمجھداری کی بات کیا ہے کہ انسان جتنا اس کو مل رہا ہے اس میں کنزیوم کم کرے اور سیو زیادہ کرے. اور سیونگ 2 طرح کی سیونگز ہیں. کس طرح کی سیونگز ہیں کون سی ایک سیونگ ہے جس کا فائدہ کہاں پہ ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے اور ایک سیونگ ہے جس کا فائدہ آخرت میں ہوتا ہے. دنیا کے حوالے سے تو ہمارا دماغ چلتا ہے کہ سیونگ کرنی چاہیے اب خیر وہ بھی کم ہو گیا اب ہم کنزمپشن پہ زیادہ آ گئے. کچھ عرصہ پہلے بعض تھوڑے سے بڑی ایج کے ان کا انٹرویو کیا تھا کچھ خاص کمیونٹیز کے حوالے سے دیری والے تھے اور چنیوٹیوں کا مجھے یاد ہے تو ان دونوں میں سے دونوں کے جو کچھ تھے انہوں نے ایک بات بتائی تھی کہ پہلے کیا ہوتا تھا ہم اگر 100 روپے کما رہے ہوتے تھے نا تو اس میں سے ہم 10-20 روپے خرچ کرتے تھے باقی میں سے زیادہ تر حصہ ہم اپنے کام میں لگا دیتے تھے یا پھر کچھ جو ہے ہم سیو کر دیتے تھے. اور وہ اپنی ہی اولاد کا بتا رہے ہیں کہ اب اگر ہماری اولاد 100 روپے کماتی ہے تو 80-90 روپے وہ خرچ کرنے پہ فوکس کرتی ہے اور اگر روک تھام کے کچھ کرو تو وہ ری انویسٹ اور سیونگ کی طرف بات کرتی ہے ورنہ ان کو فوراً ہوتا ہے جیسے ہی کچھ سیونگ کی فوراً اس کو خرچ کرنے والے بنو. تو یہ کنزمپشن کا جو معاملہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ فضول کی کنزمپشن جہاں پہ تمہارا ایک سے کام چل سکتا ہے وہاں تم نے 2 کیوں رکھے ہوئے کل کو جواب دینا پڑے گا. صرف یہ تھوڑی کہ کیپیسٹی تھی تو تم چلتے گئے جواب دینا پڑے گا کہ جب ایک سے کام چل سکتا تھا گھر میں ایک گاڑی سے گزارا ہو سکتا تھا تو 3 گاڑیاں رکھنے کی ضرورت کیا تھی. کیا تمہیں اس پیسوں کا ان ریسورسز کا اپنے استعمال سے زیادہ کوئی بہتر چیز ہی نہیں ملی
کوئی تمہاری سوچ اس سے بڑی ہی نہیں کہ میرے منہ کے علاوہ بھی کچھ اور لوگوں کے منہ ہو سکتے ہیں, کوئی اور ہائر پرپز ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نعمت دی ہے تو صرف اپنے کھانے کے علاوہ کیا تمہاری فکر اس سے بڑی ہی نہیں کہ بھائی اگر میرے پاس آ رہا ہے تو میری اس چیز سے بھی زیادہ فکر ہو. ہماری فکر کیا ہوتی ہے, ایک جگہ پہلے میرے پاس آ جائے, پھر آ جائے تو اس میں سے میں کنزیوم کیسے کروں, اور اگر کچھ سیو کروں تو وہ سیو کیسے کروں. ہمارے علاقے کے قریب ایک شخص تھا, اس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ اس کے 8 گھنٹے کے حساب سے, یعنی 8 آور کی ڈیوٹی کے حساب سے کچھ ملٹیپل گارڈز تھے جو کہ 24 آورز جو ہے وہ یعنی گارڈ کر رہے ہوتے, چوکیداری کر رہے ہوتے تھے, اور وہ ہر تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد جو ہے وہ کچھ سیٹی بجاتے تھے. وہ سیٹی کس لیے ہوتی تھی؟ وہ سیٹی اس صاحب کے لیے ہوتی تھی تاکہ اس کو تسلی ہو کہ گارڈ موجود ہے, کیونکہ جب اس کو سیٹی نہیں آواز آتی تھی تو اس کو بے چینی ہوتی تھی کہ گارڈ نہیں ہے. اور وہ گارڈ نے کرنا کیا ہے, جو اس کے گھر میں اس کو بچانے, وہی مال جو آپ کو سکون پہنچانے والا تھا وہ مال آپ کے لیے وبال بن گیا ہے, آپ کے سکون کے. اور یہ رشتوں میں بھی ہوتا ہے, جہاں پیسے آتے ہیں وہاں رشتے بھی خراب ہونے لگتے ہیں. یوسف علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ جو تم کاشت کرو گے اس میں سے قلیلا مما تاکلون, تم جو ہے کم کھانا. ثم پھر کیا ہوگا, کیا نہیں ایک سال نہیں, میری 7 سال میں کلیئرٹی نہیں ہے نا کہ 7 سال لگاتار ہیں کس طرح ہیں. ہو سکتا ہے بیچ میں کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے, کبھی ایک سال بارش زیادہ ہو جاتی ہے, کبھی کم ہو جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں 7 پہلے لگاتار سال کیسے ہوں گے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, جب انسان کو تھوڑا سا ایک پیٹرن دکھتا ہے نا کہ یار یہ تو کنٹینیوسلی چل رہا ہے, تو پھر انسان کا گمان کیا جاتا ہے اب تو یہ آخرت تک ایسے ہی چلتا رہے گا. جیسے وہ سورہ کہف میں اس شخص کا جس کو مال مل رہا تھا, اس نے کیا کہا مجھے تو ملتا ہی رہے گا. تو انسان کو بھی ایسا ہوتا ہے جب تھوڑی اچھی ایک کہیں بزنس چلنے لگتا ہے تو اس کا گمان کیا ہوتا ہے اب تو میری نسلوں تک بزنس ایسا چلے گا, جاب لگ گئی تو اب تو چلتی رہے گی, کوئی ایسا معاملہ. تو کیا کہا 7 سال تو لگاتار ایسا ہوگا, اس کے بعد جو ہے پھر معاملہ چینج ہوگا. ثم یاتی من بعد ذلک, اس کے بعد کیا ہوگا, آئے گا سبع شداد, پھر کیسے آئیں گے, 7 سخت سال آئیں گے. یا کلنا, وہ کھا جائیں گے, کیا کھا جائیں گے, ما قدمتم لہن, جو تم نے آگے بچایا ہوگا, یعنی جو تم نے سیو کیا ہوگا وہ تمہیں اتنا فورس کریں گے کہ تم اس میں سے اکثر کھا چکے ہوگے. الا قلیلا مما تحسنون, سوائے قلیل کے جس کی تم نے اس کے باوجود حفاظت کی ہوگی. یعنی جو تم نے سیو کیا ہوگا ان 7 سالوں میں تم اس کو بھی کھا جاؤ گے, بہت کم ہی ایسا رہ جائے گا جو تم بچا پاؤ گے. ثم یاتی من بعد ذلک, اس کے بعد آئے گا من بعد ذلک, کیا آئے گا, عامن, کیا آئے گا, ایک سال آئے گا, فیہ, اس میں یغاث الناس, ناس کو کیا ملے گی. اچھا, اس میں دونوں معنی ہیں. ایک معنی کیا گیا, اگر اس کو غیث سے لیتے ہیں, غین یا سا سے, تو یہ مراد ہوتی ہے بارش کی. اور دوسرا کون سا ہے, غوث والا, اگر اس سے لیں گے تو ہوگا مدد. تو مفسرین نے کہا ہے دونوں معنی صحیح ہیں کہ لوگوں کو بارش دی جائے گی, یعنی کہ جو قحط سالی ہے وہ قحط سالی ختم کیسے ہوگی, بارش ہو جائے گی. اور جنرلی بھی آپ لے لیں کہ جو ان کی مرادیں ہوں گی ان کی مدد کی جائے گی. وفیہ یعصرون, اور اس میں وہ کیا کریں گے, نچوڑیں گے, یعنی کہ اب خوب فروانی ہوگی. اچھا, یہ معنی یوسف علیہ السلام نے کہاں سے نکالا کہ یہ آخری ایک, اس کے بعد ایک سال آئے گا جب تمہیں جو ہے پھر وہ فروانی ہوگی. باتوں میں تو نہیں ہے, جو 7 گائے ہیں وہ 7 کو کھا رہی ہیں, یہ آگے ایک ایڈیشنل کا ذکر تو نہیں ہے. تو مفسرین نے کہا ہے 2 چیزیں جو ہیں وہ اس میں ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو یہ بات کہنا کہ وہ یابس ہیں وہ کمپیریزن میں آئے گا. تو جب وہ 7 یابس کا, یا تو کہہ دیتے کہ لگاتار چلتے رہتے, جب انہوں نے 7 پہ لمٹ لگا دی کہ 7 سال جو ہے وہ خوش سالی کے آئیں گے, تو اس سے نیسیسری کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ پھر 8واں سال جو ہوگا وہ خوش سالی کا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اللہ کی سنت کیا ہے کہ اللہ معاملات میں کیا کرتا ہے, ان مع العسر یسرا, تو جب مشکل دی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ آسانی بھی دے گا. اب اس بات کو سن کے بادشاہ نے کیا کہا, قال الملکو, دونوں میں ائتونی, کیا کرو, لاؤ, بھی لاؤ میرے پاس, بھی ان کو, فلما جاءہ الرسول, پھر جب آیا ان کے پاس کون, رسول, یعنی اس کا جو میسنجر آیا بادشاہ کا, تو ان کو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, قال ارجع, لوٹ جاؤ, کہاں لوٹ جاؤ, الی ربک, اپنے مالک کے پاس لوٹ جاؤ, فاسألہ, پھر کیا کرو, اس سے سوال کرو, ما بال النسوہ, کیا حال ہے ان خواتین کا جنہوں نے التی قطعن ایدیہن, جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے, ان ربی, بے شک میرا رب جو ہے, بکیدہن, ان کی چال کے اعتبار سے, علیم, خوب جاننے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لو لبست فی السجن ما لبث یوسف, اگر میں اتنا عرصہ رہتا قید میں جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام رہے, ثم اتانی الداعی, اور پھر مجھے کوئی بلانے کے لیے آتا اس طرح, لاجبت, تو میں اس کو فوراً جواب دیتا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی کہ اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود جو ہے ایسا نہیں کہ جیسے ہی ان کو موقع ملا انہوں نے فوراً ہاں کہا, بلکہ انہوں نے پہلے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ پہلے جو مجھ پہ الزام لگایا گیا ہے
اس کو پہلے کلیریفائی کیا جائے کہ میں کس وجہ سے ہوں. کہیں لوگوں کے ذہن میں جو بات ہے یا بادشاہ کے ذہن میں جو بات ہے اس کی کلیریفیکیشن کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ کمال صبر کا جو ہے وہ مظاہرہ ہوتا ہے. یہاں پہ انشاءاللہ ہم رکتے ہیں, پھر آگے جو ہے اللہ نے توفیق دی تو آگے چلیں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. جی آپ کا جو آن لائن سوال ہے واٹ از راحتین ان اسائنمنٹ, راحتین قوم اور برادری قبیلہ یا قومی ارحتی, یہ آپ کو جواب جو ہے آپ جب آپ کا اسائنمنٹ کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. ابھی چونکہ اسائنمنٹ کا ٹائم ختم نہیں ہوا ہے, جتنا میرا ایسا ہی ابھی اسائنمنٹ کا ٹائم آپ لوگوں کا ختم نہیں ہوا ہے, تو آپ کو سوالات کے جوابات جو ہیں ابھی نہیں پتہ چل رہے. جیسے ہی وہ ٹائم ختم ہو جائے گا یہ جوابات آپ کو انشاءاللہ خود واضح ہو جائیں گے. اور ابھی یہ جی یہ مجھے پوچھنا تھا, یہ قوم ہے کہ یہ برادری ہے؟ جی قوم, یہ کیا قوم کیا ہوتا ہے؟ قوم کبھی قوم جیسے قوم نوح تھا, قوم عاد تھا, پیپل لوگ, اور برادری رشتہ دار, دوست کس کا صحیح آپشن کیا ہے؟ آپ کی آن لائن آواز مجھے کلیئر نہیں آئی, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شیخ میں بول رہی ہوں اس کا صحیح آنسر کیا ہے, میں نے چیٹ میں وہ بھیجا ہے. صحیح آنسر میں نہیں بتا سکتا. صحیح آنسر آپ لوگوں کو اسائنمنٹ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد خود وہاں پہ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہے. ابھی چونکہ اسائنمنٹ کا ٹائم چل رہا ہے, اسٹوڈنٹس کے پاس آپشن ہے کہ وہ ابھی بھی اسائنمنٹ کر سکتے ہیں, تو اس لیے میں ابھی صحیح جواب نہیں بتا سکتا. جی آپ یہاں سے کچھ پوچھ رہے تھے, کس کا؟ مجھے اضغاث پریشان کن, جی پریشانی والے مکس جو چیزیں ہوتی ہیں, مکس اس میں وضاحت نہ ہو کہ کون سی چیز کام کی ہے کون سی چیز کام کی نہ ہو. میں نے کہا تھا کہ گرامر میں جو یعنی لینگویج میں جو ہے, اگر انسان گھاس میں ہاتھ ڈالے یعنی مٹی وغیرہ میں ہاتھ ڈالے اور پھر اس کو نکالے تو اس میں جو چیزیں آ جاتی ہے یعنی مکسچر آف تھنگز, اس سے مراد ہے کہ اس میں کام کی چیزیں بھی ہیں اور فضول چیزیں بھی ہیں, تو اس کو کہتے ہیں زغس, اور اس کی جمع ہے پھر اضغاث. واللہ عالم. آپ کا جو سوال ہے قلوبکم کا معنی یور ہارٹس ہوگا جی, لیکن دارالاسلام کے ٹرانسلیشن میں دیر ہارٹس لکھا ہے. کہیں ہو سکتا ہے ان سے مسٹیک ہو, کہیں ہو سکتا ہے انہوں نے محاورتاً ترجمہ کیا ہو, تو ان کو جو ترجمہ جو ہے وہ زیادہ ان کے سینٹینس اسٹرکچر میں زیادہ بہتر لگا, انہوں نے اس حساب سے کر دیا ہو. واللہ عالم. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, آپ کا کیا